السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں تقوی کی بنیاد پر قیام کریں اور تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں کہ اللہ نے انسان کی ہدایت و نجات کا ذریعہ تقوی کو قرار دیا ہے۔ تبریک و تہنیت حلول ماہ شوال و عید سعید فطر و عید مومنین، عید بندگان خدا، عید صلہ اعمال صالحہ و عید فطرت۔ آپ تمام مومنین، مومنات و تمام اہل اسلام کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم انسان کے شامل حال ہوا ہے، اور اس لطف الہی کا ایک حصہ، ایک پرتو ماہ مبارک رمضان ہے۔ توفیق عظیم الشان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے مومنین، اے بندگان خدا، یہ شہر اللہ الاکبر ہے۔ لقد استقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، یہ شہر خدا، ماہ خدا اور سب سے برتر ماہ خدا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے برکتیں لے کر، نعمتیں لے کر، رحمتیں لے کر، دامن بھرا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے، اور آپ اس کا استقبال کریں۔ استقبل الیکم واستقبلوا الی، یہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور آپ اس کی طرف رخ کریں کہ متاسفانہ اب وہ فرصت ہمارے ہاتھ سے گزر گئی، اور وہ ماہ عظیم و اکبر، سید الشہور، ماہ بندگی خدا، وہ ہم گزار بیٹھے ہیں۔ اور آج یوم اللہ دیگر، عید سعید فطر، عید مومنین و عید بندگان خالص الہی، جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمائی ہے اور عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کے و تمام بندگان صالح و بندگان خالص الہی کے اعمال صالحہ، عبادات، صیام و قیام و اطعام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی، کسر رہ گئی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اور اپنی مغفرت کے طفیل کہ آج پھر یوم مغفرت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کو، کمی کو اور اس تقصیر کو مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ عید کے آداب میں روز عید کے مستحب و واجب آداب ہیں۔ نماز عید اساساً واجب ہے شریعت مقدسہ میں، لیکن چونکہ امامیہ کے نزدیک مشروط ہے حضور امام سے، اس لیے اکثر فقہاء کرام کا اس کے متعلق فتویٰ ہے کہ ایام غیبت میں یہ سنت و مستحب کی نیت سے ادا کی جائے گی، چونکہ مشروط ہے امام سے۔ یوم مسلمین، یوم امام مسلمین ہے عید،
اس طرح دعا کے اندر بھی ہے کہ یہ عید ہے جسے اللہ نے اسلام اور مسلمین کے لیے اور رسول اللہ و آل رسول کے لیے عید قرار دیا ہے۔ اور روایت دیگر ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ یوم اللہ نے امام مسلمین کے لیے قرار دیا ہے تاکہ وہ خطاب کرے، امام مسلمین کو خطاب کرے۔ عید کا خطاب جس کے اندر تفصیلات ہیں کہ کیا بتائے امت کو۔ اگر وہ نظام ہو امامت کا امت کا تو امت اور امام روز عید دونوں کا عید کا دن ہے، جس طرح ائمہ اطہار عید پہ خطاب فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرماتے تھے، یا آج ولی امر مسلمین تمام مسلمین کو خطاب فرماتے ہیں۔ یہ یوم اس کا فلسفہ در حقیقت امامت سے جڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اکثر فقہاء امامیہ کا فتویٰ ہے کہ ایام غیبت میں اسے آپ مستحب کی نیت سے ادا کریں گے۔ دو حصے ہیں نماز جمعہ کی طرح، 2 رکعت نماز ہے جو پہلے ادا کی جاتی ہے، اور 2 خطبے ہیں جو نماز کے بعد، جمعہ کے برعکس کہ پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں اور پھر 2 رکعت نماز ہے۔ یہ 2 خطبے 2 رکعت نماز کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی ان کے جو آداب ہیں وہ نماز والے آداب ہیں۔ حتیٰ بعض احتیاط تک علماء نے فتویٰ دیا ہے، لیکن صراحت سے نہیں کہا کسی نے۔ بعض علماء نے احتیاط کا فتویٰ دیا ہے کہ خطبے کے اندر وہی شرائط ملحوظ ہیں جو رکعت نماز میں ہیں، کہ انسان قبلہ رخ ہو، توجہ کرے اور کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، اور خطبہ بھی رکعات کی طرح تکمیل کرے تاکہ اس کی نماز جمعہ اور نماز عید پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ یہ جو مومنین بعض خطبے گزار کے پھر نماز میں آتے ہیں جمعے کے دن، کوشش کرتے ہیں کہ خطبے کا وقت کسی اور مصروفیت میں گزار دیں، اور جب پتہ ہوتا ہے، ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ اب رکعات کا وقت آ گیا ہے، تو رکعات میں شریک ہوتے ہیں، آدھا کام کرتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ ہو جائے تو اس کے لیے راستہ بیان کیا گیا ہے شرعی کہ ہو سکتا ہے، لیکن روٹین بنا لیں اگر اس کو معمول بنا کے اور ہمیشہ خطبے گزار کے پھر نماز میں جائیں، فائدہ نہیں ہے اس نماز کا، چونکہ ادھورا کام کیا ہے۔ عید کے خطبے بھی نماز کا حصہ ہیں اور ان کی شرائط بھی وہی ہیں جو رکعات نماز کی شرائط ہیں۔ شدید کراہت ہے حرمت کی حد تک کہ اگر خطبوں کے درمیان لوگ گفتگو کر رہے ہوں، خطبوں کے درمیان کوئی اور سرگرمی ہو، جو آج کل کی نئی سرگرمی ہے، موبائل نکال لیا، میسج شروع کر دیا، عید کی مبارکباد دینا شروع کر دی، رکعات میں یہ کام ممنوع ہے تو خطبوں کے اندر بھی ممنوع ہے یہ کام۔ ماہ مبارک اپنی برکتیں رحمتیں لے کر آیا اور رخصت ہو گیا، وداع ہو گیا۔ اب وقت آیا ہے اس ماہ مبارک میں جو مشق کی ہے عباد اللہ نے، اور ان مشقوں کے نتیجے میں جو کچھ انہیں حاصل ہوا ہے اس محصول کو عملی کرنے کا وقت ہوا ہے۔ ہمیشہ آمادگی کے لیے انسان کو کچھ مشقیں کرائی جاتی ہیں، اور جب وہ آمادگی انسان کے اندر آ جائے بھرپور طریقے سے، پھر اصل میدان میں کارکردگی دکھاتا ہے۔ ہم یوں سمجھیں کہ ماہ مبارک رمضان مشقوں کا مہینہ تھا، اور اب سے آج سے اس مشقوں کے نتیجے میں جو آمادگی انسان نے کسب کی ہے یا کرنی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی جو آمادگی، اس کی کارکردگی کا وقت آج سے شروع ہو گیا ہے کہ اس کے مطابق اس آمادگی کے ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی ماہ مبارک رمضان میں جو ہر سال ایک طالب علمانہ قرآنی باس کی جاتی ہے مومنین کی خدمت میں، اس سال بھی ہوئی، اور اس کا موضوع تھا عبودیت، بندگی، جس میں وضاحت کی معنی کیا بندگی کا کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر بندگی کے بارے میں یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ عبادت
پوجا کرنے کو کہتے ہیں. پوجا، اب وہ جیسے بعض لوگ پوجا کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، اشیاء کی کرتے ہیں، دیگر موجودات کی کرتے ہیں، تو مومنین اللہ کی پوجا کرتے ہیں. پوجا کرنا یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ معنی سب کے ذہنوں میں، کہ ہم پوجا کو عبادت سمجھتے ہیں یا عبودیت سمجھتے ہیں. پوجا بندگی نہیں ہے. اصل بندگی کا مطلب ہے آمادہ ہونا اللہ کی اطاعت کے لیے، تیار ہونا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنی آمادگی اپنے اندر پیدا کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اطاعت کر سکے، اللہ کا فرمان مان سکے. وہ میدان جس میں اللہ نے مومن کو اتارا ہے، جو میدان اللہ نے مومنین کے لیے فراہم کیا ہے، اس میدان میں اترنے کے لیے تیاری کرنے کو بندگی کہتے ہیں، عبودیت کہتے ہیں. اس آمادگی کے ساتھ اطاعت، اللہ کی بجا لانا، فرمان بری کرنا، فرمان برداری کرنا، یہ بندگی ہے. اگر آمادہ نہ ہو، اور اسی تفسیر میں درس میں اشارہ کیا تھا کہ عبودیت کا لفظ عرب زبان میں عبدہ سے لیا گیا ہے اور معبد سے. عرب اپنی زبان میں اس راستے کو جو رفت و آمد کے لیے تیار کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، آمادہ کیا گیا ہو، ہموار کر دیا گیا ہو، اسے طریق معبد کہتے ہیں. برخلاف اس راستے کے جو آمادہ نہ ہو، جس میں نشیب و فراز ہوں، جس میں گڑھے ہوں، جس میں اونچ نیچ ہو، جس میں چلنا دشوار ہو، آسانی سے نہ چلا جا سکتا ہو، وہ طریق غیر معبد ہے. معبد راستہ آمادہ کیا گیا راستہ. انسان معبد وہ انسان جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، فرمان بری کے لیے. اسی تناظر میں یہ ماہ بندگی ہے، ماہ عبودیت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہوا اور جو اطاعت تھی یا بندگی تھی اس کا اختتام ہوا، اب معمول پہ آنا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ مشقیں ختم ہوئیں اور اب اصل میدان میں کارکردگی دکھانی ہے. ان مشقوں میں جو آمادگی ہمارے اندر پیدا ہوئی، کیونکہ بعض اوقات آمادگی اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے اندر محسوس نہیں کرتا وہ آمادگی میرے اندر آئی ہے یا نہیں آئی. ایسے مثلا حالات مومنین کے لیے بعض اوقات ذکر کیے جاتے ہیں روزے کے نتیجے میں، جو اپنے اندر جتنا بھی کوئی انسان غور کرتا ہے تو وہ محسوس نہیں کرتا، وہ احساس کرتا ہے خود ہی خود کہ میرے اندر تو ایسی کوئی حالت پیدا نہیں ہوئی. مثلا نورانیت آ گئی انسان کے دل میں، خود جتنا غور کرتا ہے وہ محسوس نہیں کرتا وہ نورانیت کہاں آئی ہے. یا مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری ملکوتی حالت پیدا کر دی ہے. وہ عام مومنین جب اپنے نفس میں رجوع کرتے ہیں تو انہیں وہ ملکوتی حالت اپنے اندر نظر نہیں آتی، بلکہ ماہ رمضان میں جیسے تھے یا اس سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہیں. کوئی خاص اپنے اندر وہ علامتیں جو عموماً روزے کے حکمت کے طور پر دکھائی جاتی ہیں، عام آدمی اسے اپنے اندر محسوس نہیں کرتا، جبکہ اس عام آدمی کے اندر بھی روزے کے اثرات پیدا ہو گئے ہوتے ہیں. روزے نے، ماہ مبارک نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں. وہی آمادگی جو قرآن کریم نے جس کے لیے روزہ واجب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کی نص موجود ہے اس کے اوپر، اس آمادگی کا ایک حصہ یا اس کی مثال یہ ہے کہ آپ روزے کی حالت میں اپنے اندر ایک قوت، طاقت بڑھا لیتے ہیں. روزہ جسمانی طاقت نہیں پیدا کرتا، جسمانی طور پر ناتوان کرتا ہے، چونکہ فاقہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، غذا کی کمی ہے اور وٹامنس کی کمی ہے. تو یوں نہیں ہوتا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم میں بہت بڑی طاقت آ جاتی ہے. جسم عموماً انسان کا روزے کی حالت میں کم از کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اب بعض جوان ہیں، توانا ہیں، صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و سلامتی کو باقی رکھے، وہ بحال رکھے اور سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. لیکن عموماً سبھی محسوس کرتے ہیں ضعف، کمزوری. روایات کے اندر بھی ہے
اور قرآن میں بھی ہے کہ اگر انسان کمزوری محسوس کرے تو کیا کرے، یا روایات کے اندر روزہ جو قوت عطا کرتا ہے وہ جسمانی قوت نہیں ہے، روزہ ارادے کی قوت انسان کو عطا کرتا ہے، عزم کی قوت عطا کرتا ہے، جو اصل طاقت ہے انسان کی۔ بنیادی طاقت جسمانی نہیں ہے، طاقت رکھی گئی ہے جسم کے اندر لیکن قابل زوال طاقت ہے جسمانی طاقت، ایک زمانے میں نہیں ہوتی، پیدا ہوتے ہیں کمزور اور ضعیف، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آ جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے زور بازو، اور یہی زور بازو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، جوانی ڈھلتی ہے اور انسان پھر کمزور ہو جاتا ہے، روزہ نہ بھی رکھے تو بھی بڑھاپے کی عمر میں جب جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کو جسمانی طاقت نہیں دیتا، روزہ انسان کو ارادی طاقت دیتا ہے، عزم کی طاقت دیتا ہے، جو اصل طاقت ہے۔ اصل طاقت انسان کی بازو میں نہیں، ارادے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا راز بھی اللہ کے ارادے میں ہے۔ اللہ کی ذات قدیر ہے، صاحب قدرت ہے، مقتدر ہے، اور قدرت خدا عملی ہوتی ہے اللہ کے ارادے سے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ چیز جو کن فیکون کرتی ہے وہ ارادہ خدا ہے۔ وہی ارادہ، اسی ارادے کی ایک جھلک اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، وہ طاقت کسی کو اور کائنات میں عطا نہیں کی، انسان کو عطا کی ہے۔ اور چونکہ انسان کے سارے کام ارادے سے ہونے ہیں، انسان کے بارے میں علماء اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ فاعل بالارادہ ہے، یعنی جو کام کرتا ہے ارادہ کر کے کرتا ہے، مشین کی طرح نہیں ہے ارادے کے بغیر، آٹو پہ لگا ہوا ہو اور کسی اور محرک کے ذریعے سے کام کرتا ہو۔ انسان کے اندر عمل کا محرک ارادہ ہے انسان کا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کا ارادہ پیدا تو کر دیا جاتا ہے انسان کے اندر، اس کو تقویت کی ضرورت ہے، کمزور بھی ہو جاتا ہے، قوی بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے ارادے کو بہت کمزور کر دیتی ہیں، جیسے عادتیں ہیں، جیسے خواہشات ہیں، لہو ہے، لعب ہے، سرگرمیاں ہیں، یہ انسان کے ارادے پر اثر انداز ہیں اور انسان کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ سب کا ہے، عادتیں سب سے زیادہ ارادے کو کمزور رکھتی ہیں۔ کوئی بھی عادت ہو، مثلا آپ نے ارادہ کیا ہے جاگنے کا اور عادت کے مطابق وقت آ گیا ہے سونے کا، جیسے ابھی ہے حالت آپ کی کہ ماہ رمضان میں عادت تھی سحری کھا کے سو جاتے تھے، عید کے دن اب جاگنا پڑ رہا ہے، یہیں پہ آپ اس کو تجربہ کر لیں۔ چونکہ روزے کے اثرات ایسی زبان میں بیان کیے جاتے ہیں، کوئی بھی اپنے اندر نہیں محسوس کرتا کہ یہ اثر ہوا ہے نہیں ہوا ہے، میرے اندر یہ تبدیلی آئی ہے نہیں آئی۔ وہ بیان میں میری طرح کے ہوتے ہیں کم علم یا نیم علم رکھنے والے، تو وہ بیان نہیں کر سکتے اصل میں روزے کی افادیت یا روزے کی خاصیات۔ اگر درست مبین طریقے سے تبلیغ دین کی جائے اور احکام بیان کیے جائیں تو ہر ایک انسان محسوس کرتا ہے ان کے اثرات اپنی زندگی کے اندر، اپنے وجود کے اندر۔ ہم خدا اس طرح سے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، گم ہو جاتا ہے، یقین والے کا بھی خدا گم ہو جاتا ہے۔ میں علماء طلباء کو ہمیشہ یہ خواہش ایک طالب علمانہ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے استدلال نہ کیا کریں اللہ کے ہونے پر کہ خدا کی ذات ہے، دلیلیں نہ دیں، چونکہ جب آپ دلیلیں دیتے ہیں تو وہ جس کو یقین ہے اللہ ہے اس کے لیے بھی شک ہو جاتا ہے، اس کو بھی کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ یہ دلیل جو مولانا دے رہے ہیں اس دلیل سے تو نہیں لگتا کہ ہے کوئی۔ ہم خود یقین والوں کے بھی بسا اوقات بنیادیں ہلا کے رکھ دیتے ہیں اپنے بیان کے ذریعے سے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، تلاوت آیات خدا، نشانیاں اللہ کی، آثار اللہ کی،
بیان کریں رحمت کے، تاکہ انسان اس کو اپنے اندر لمس کرے، پائے۔ خدا سمجھنے کی چیز نہیں ہے، ذات پانے کی چیز ہے۔ خدا کو پائیں، نہ خدا کو سمجھیں۔ پائیں کہاں پائیں؟ اپنے اندر پائیں، اپنے وجود میں پائیں، اپنے ارد گرد پائیں۔ آنکھ کھولیں، دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز سے پہلے اس چیز میں خدا دیکھا ہے، میں نے کسی چیز کو بھی دیکھنے سے پہلے اس میں اللہ دیکھا ہے میں نے۔ وہ اس لیے کہ باقی چیزیں اوجل ہیں، اللہ کی ذات ظاہر ہے، اللہ کی ذات نمایاں ہے، لیکن ہم بیان اس طرح سے کرتے ہیں بعض اوقات کہ یقینی چیز بھی گم کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ خطا ہماری ہے۔ روزہ انسان کے ارادے کو قوی کرتا ہے، تقویت دیتا ہے، عادتیں کمزور کرتی ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ یہ بات طولانی ہے، کافی وسیع ہے۔ مثال کے ذریعے سے کہ آپ لمس کریں کہ روزے نے واقعاً آپ کو طاقتور بنا دیا ہے۔ اس وقت آپ اس طاقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے پورا مہینہ ارادے کی طاقت کو آپ نے نافذ کیا ہے اپنے وجود کے اندر، اور عادت کو بھی شکست دی ہے، خواہش کو بھی آپ نے رد کیا ہے، دھتکارا ہے۔ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی تھی آپ کو، حلال کا کھانا بھی موجود ہے، مباح پانی بھی موجود ہے، کمرے میں دیکھنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی متہم کرنے والا نہیں ہے، الزام لگانے والا نہیں ہے، سرزنش کرنے والا نہیں ہے، ملامت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا حرج ہے انسان اپنے ہی گھر میں جا کے کچن میں فریج کھول کے ٹھنڈا پانی پی کے پھر لوگوں کو بتائے میں روزے سے ہوں، جیسا کوئی ریاکار کرتا ہے یا بے عمل انسان۔ لیکن مومن کی میں بات کر رہا ہوں کہ مومن کر سکتا ہے یہ سارے کام۔ گھر میں اکیلا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، چھوٹی بچی ہے، روزہ رکھا ہے، اور کر سکتا ہے یہ کام گھر کے اندر، لیکن نہیں کرتا۔ اندر سے دباؤ بھی ہے کہ پانی پیو، پیاس ہے، بھوک لگی ہے، لیکن نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے کہ اس وقت دو چیزیں آپس میں مد مقابل ہیں۔ انسان کے اندر ایک نبرد ہے، ایک جنگ ہوئی ہے، اور وہ ہے عادت اور ارادے کی۔ انسان نے ارادہ کیا ہے میں نے پانی نہیں پینا، چونکہ میرے رب کا فرمان ہے پانی نہیں پینا۔ پانی موجود ہے، نہیں پیا، عادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، طلب بھی ہے، پیاس ہے، لیکن میں نے ارادہ کیا پانی نہیں پینا اور نہیں پیا۔ یہ کام ایک دن نہیں، 29 دن 30 دن آپ نے کیا ہے۔ خوب 30 دن اگر انسان اپنے ارادے سے خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسی کو ارادے کی قوت کہتے ہیں۔ یہ آپ نے روزانہ 20 مرتبہ اپنے ارادے کی قوت کو ثابت کیا ہے، اپنے نفس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ثابت کیا ہے کہ میں صاحب ارادہ ہوں، ارادہ کر لوں، خواہش بھی ہو تو پھر بھی ہاتھ نہیں لگاتا، ارادہ کر لوں، عادت بھی ہو میں اس کو انجام نہیں دیتا۔ جن کو عادت ہے کوئی اور چیز کی، کسی نشے کی عادت ہے یا کوئی اور اس قسم کی حلال کی کسی چیز کی بھی عادت ہے، تو وہ عادت کے اوپر غلبہ پایا انہوں نے، اس عادت کو انہوں نے شکست دی ہے۔ یہ ارادے کی قوت ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ چونکہ انسان کے اعضاء و جوارح اگر ارادے کے تحت ہوں، انسان ارادہ کرتا ہے، اسی طرح زبان چلتی ہے، اسی طرح آنکھیں کام کرتی ہیں، اسی طرح سماعتیں کام کرتی ہیں، اسی طرح ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے اعضاء و جوارح ارادہ کمزور کر بیٹھے، یہ اعضاء و جوارح، یہ زبان عادت کے تحت چلتی ہے یا خواہش کے تحت چلتی ہے، ایک ماہ کے اندر آپ کے وجود میں یہ آمادگی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ چاہیں تو چپ رہ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو منہ بند رکھ سکتے ہیں، ارادہ کریں تو۔ اور یہ سب سے بڑا راز ہے انسان کی طاقت کا راز ارادہ انسان ہے۔ اللہ کے ارادے کا ایک پرتو ہے، اللہ کے ارادے کی ایک جھلک ہے، ایک آیت و نشانی ہے۔ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کی نشانی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ارادہ ایسی چیز ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا، اللہ جب ارادہ کرتا ہے کن، وہ اسے کن کہتا ہے، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔
اور انسان کو ارادہ دیا ہے، انسان تو بھی ارادہ کر اور کسی کام کی ٹھان نیت کر. اگر تو نیت کرے محال ہے کہ وہ کام نہ ہو، اگر ارادہ کر لے تو. ارادہ اگر تیرا قوی ہو، مضبوط ہو، قائم رہے ارادے پر، ارادے کو توڑنے والی چیزیں جو انسان کے اندر ہیں، باہر ہیں، جو بھی آئیں تیرے ارادے کو یا تجھے وسوسہ کریں ارادہ شکنی کے لیے، نیت توڑنے کے لیے، تو ثابت کر کے نہیں کر سکتا ہے، اپنے ارادے کو باقی رکھ سکتا ہے. خوب آپ اپنے اندر رجوع کریں. 1 ماہ پیاس کے باوجود آپ نے پانی نہیں پیا، کیا عید کے دن اپنے اندر یہ احساس نہیں کر رہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ میں پیاسا ہو کر بھی پانی سے دور رہ سکتا ہوں، میں بھوکا ہو کر بھی کھانے سے دور رہ سکتا ہوں، میں حق حلال و مباح امور کا ارادہ کر لوں، ان کو ترک کر سکتا ہوں، میں حرام چیز کا ارادہ کروں کہ دور رہوں، اس سے دور رہ سکتا ہوں، میں ممنوع راستوں سے ارادہ کر لوں، دور رہوں، دور رہ سکتا ہوں، میں مال غیر سے ارادہ کروں، دور رہوں، دور رہ سکتا ہوں، میں جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ کروں، رہ سکتا ہوں. عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں نا مجبور ہیں، عام حالات کے اندر ایک دلیل سب کے پاس ہے، جی مجبوری تھی، یہ مجبور تھا، میں یہ کام کیا ہے اور کوئی چارہ نہیں تھا. یہ مجبوری خود ساختہ ہے، یعنی عادت کی وجہ سے مجبور ہیں، خواہش کی وجہ سے مجبور ہیں، کسی اور اندرونی بیرونی ہوس کی وجہ سے بھی مجبور ہیں. یہ خود ساختہ مجبوریاں ہیں. ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق ہمیں یہ عطا کی ہے کہ آپ کے اندر یہ قوت پیدا ہوئی ہے، مشق کی ہے، ارادے کی تقویت کی مشق کی ہے، آپ نے ارادے کی قوت کی مشق کی ہے. تمام ناکام انسان، ان کی ایک اکثریت وہ لوگ ہیں جو ارادے میں کمزور ہیں. اگر ارادے میں کمزور نہ ہوتے، نہ دنیا میں ناکام ہوتے، نہ دین میں ناکام ہوتے. ارادے کی کمزوری نے ان کو ناکام رکھا ہے. جو تعلیم میں کامیاب نہیں ہوئے، ارادے کی کمزوری کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. جو امتحانوں میں کامیاب نہیں ہوئے، ارادے کی کمزوری کی وجہ سے. جو زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے، جو اور کسی دنیاوی میدان میں کاروبار میں کامیاب نہیں ہوئے، ارادے کی کمزوری کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. اور جتنے کامیاب لوگ ہیں آپ دیکھیں، ان کے اندر ارادے کی قوت پائی جاتی ہے. ارادہ کرتے ہیں اور یقون ہونے تک، فیکون ہونے تک پیچھے نہیں ہٹتے، ٹلتے نہیں ہیں. پھر اس کام سے جب ارادہ کیا ہے کہ کرنا ہے، جب ارادہ کیا ہے کہ اس کام نے ہونا ہے، اس کے ہونے تک اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، اس کے اوپر استقامت دکھاتے ہیں. روزہ انسان کے اندر ارادے کی قوت بناتا ہے. اور استقامت یعنی جس کام کے لیے ہم نے قیام کیا ہے، جس مہم کے لیے، مقصد کے لیے قیام کیا ہے، اس پر قائم رہنا اور اس کو ترک نہ کرنا. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تمام ان مومنین کو توفیق دی ہے اور مشق کر لی ہے انہوں نے، جو ماہ مبارک رمضان میں موفق ہوئے ہیں. روزہ رکھا ہے انہوں نے، ماہ قرآن میں قرآن کی خدمت میں رہے ہیں، نور قرآن سے، ہدایت قرآن سے استفادہ کیا ہے. بعض رسومات میں گزار دیتے ہیں روزہ، اور روزے کی اس باطنی اسرار کی طرف توجہ نہیں ہوتی. باہر کے یہ وہ حصہ ہے آپ کا روزے سے یا ماہ رمضان سے. اب اس قوت ارادی سے عملی میدان زندگی میں آئیں. خلاصہ کروں بات کو، اگر سمیٹوں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1 مہینہ محدود جگہ پر، محدود میدان میں، چھوٹے میدان میں مشقیں کروائی گئی. مشقیں عموماً چھوٹے میدان میں ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سا گراؤنڈ انتخاب کیا جاتا ہے کھلاڑیوں کے لیے مشقیں کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد ان کو عالمی ٹورنامنٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ ان مشقوں سے جو آمادگی پیدا ہوئی ہے، اب جاؤ عالمی ٹورنامنٹ میں جاؤ، دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو، بڑے میدانوں کے اندر اترو جہاں بڑے بڑے تجربہ کار لوگ موجود ہیں. فوجیوں کو مشقیں کروائی جاتی ہیں چھوٹے سے گراؤنڈ میں، اور پھر اس کے بعد بہت بڑے میدان جنگ میں جو کئی ہزار کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں ان کو اتار دیا جاتا ہے. شاید 1 کلومیٹر گراؤنڈ تھا جس میں ان کو مشقیں کروائی گئیں، اور ہزاروں کلومیٹر میدان جنگ میں اتارنے کے لیے یہ سارا کام کیا. 1 مہینہ، اور وہ بھی
بعض کاموں کے اندر بعض شعبوں میں مشقیں کروائی گئیں، آمادگی پیدا کی گئی ہمارے اندر. کس لیے؟ تاکہ اب وسیع میدان میں، کھلے میدان میں آ کر اس آمادگی کے ساتھ کارکردگی دکھاؤ اپنی. وہ میدان اب شروع ہوا، یعنی زندگی کا میدان. بندگی کے میدان میں آمادگی کے پیدا کی تاکہ زندگی کے میدان میں کارکردگی دکھائیں. بات ختم نہیں ہوئی، اب شروع ہوئی ہے. جیسے کوئی ریکروٹ اگر اس کا مشقیں ختم ہو جائیں اور وہ خوش ہو، گھر بھی میسج بھیجے کہ میری رنگروٹی ختم ہو گئی ہے اور اب میں بالکل فری ہو گیا ہوں، وہ اس کو کہتے ہیں خام ہو تم. اب تو تمہاری مشقیں ختم ہوئی ہیں، ٹریننگ ختم ہوئی ہے، اب تمہیں اتاریں گے اصل میدان کے اندر. جب تک مشقیں کر رہا ہوتا ہے فوجی جوان، گھر والے آسودہ ہوتے ہیں کہ اسے ہوگا کچھ نہیں، چونکہ اپنے ہی مشقیں کرا رہے ہیں اس کو. لیکن جب مشقیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر دشمنوں کے مقابلے میں اس کو اتار دیتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب خطرناک میدان میں اترا ہے. عزیزان، آپ اپنے نفس کے اندر، اپنے بند ماحول کے اندر، آپ کو ایک محدود دنوں کے اندر یہ بندگی کی مشق کروائی گئی تاکہ زندگی کے میدان میں صحیح کارکردگی دکھا سکیں. اگر زندگی میں وہ سب کچھ آ گیا جو بندگی میں سیکھا ہے، پھر تو ہم سمجھیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے. لیکن اگر زندگی کے میدان میں پھر ویسے ہی ہیں بندگی کا مہینہ گزار کے، تو پھر ضائع کیا، مشقیں ضائع کی اور نہیں حاصل کیا کچھ بھی ہم نے. زندگی کے میدان کو ہم نے تحصیل کرنا ہے، زندگی کے میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے. بندگی پوجا نہیں ہے، بندگی تیاری ہے زندگی کے لیے. اور زندگی میں کارکردگی آخرت کی لیے بنیاد ہے. آخرت آپ کو ایک ایوارڈ کے طور پر نہیں دی جائے گی، جس طرح بتایا گیا یا ہمارے ذہنوں میں موجود ہے کہ آخرت میں ایک شیلڈ کے طور پر آخرت آپ کو دی جائے گی. نہ عزیز من، یہی آپ کی کارکردگی ہی آخرت بنے گی، خود بناؤ گے اپنی آخرت. بس یہ محدود میدان کی بندگی، آمادگی تھی بڑے زندگی کے بڑے میدان کے لیے جو اب شروع ہو رہا ہے. یعنی سال بھر، اس ماہ کی آمادگی سال بھر کی کارکردگی میں نظر آنی چاہیے، اور آئی نظر. یہ وہ راز ہے روزے کا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ مقرر فرمایا ہر بالغ کے اوپر، ہر مکلف کے اوپر، تاکہ بندگی یہ خدا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے تاکہ اس بندگی کا حق زندگی میں نظر آئے اور ادا کر سکیں انشاءاللہ. روزے عید فطر کے واجبات میں سے ایک واجب زکوٰۃ فطرہ ہے. عید فطرت ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے. افطار اس فاقہ چھوڑنے کو کہتے ہیں. افطار روزہ کچھ کھا لینا، فاقے سے نکلنا، اس کو عربی زبان میں افطار کہتے ہیں. یعنی منہ بند کیا ہوا تھا، پیٹ خالی کیا ہوا تھا، اب آپ نے روکا ہوا تھا سب کچھ، اب اجازت ملی ہے تو انسان تناول کرتا ہے کچھ، اس کو افطار کہتے ہیں. اسی میں زکوٰۃ فطرہ یا فطرانہ جسے ہم کہتے ہیں واجب زکوٰۃوں میں سے ہے. صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، روح ایک ہے. خمس بھی زکوٰۃ ہے، صدقہ بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہے، فطرانہ بھی زکوٰۃ ہے. بس اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، مومنیوں نے کر دیا جاتا ہے. کئی مومنین کے ذہن میں جی خمس کی ایک آیت ہے، زکوٰۃ کی بہت ساری آیات ہیں، اور ہمیں خمس کہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں کہتے. خمس بھی زکوٰۃ ہی کا نام ہے، صرف مقدار کی وجہ سے اس کو خمس کہا جاتا ہے، پرسنٹیج کی وجہ سے. 5واں حصہ نکالنا ہے یا 5واں وہ بچت کا حصہ، اس وجہ سے خمس ہے. تو یہ مقدار کی وجہ سے خمس کہلاتا ہے، ورنہ زکوٰۃ ہے. خمس بھی زکوٰۃ ہے، صدقہ بھی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہے. یہ واجب زکوٰۃ میں سے ہے کہ اس کا بھی ایک رکھا گیا ایک حکمت و فلسفہ بھی ہے، ایک حکم بھی ہے. میں پہلے اس کا حکم بیان کر دوں. حکم زکوٰۃ کا یہ ہے فطرانے کا، اس بارے میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، مومنین آگاہ ہوں کہ چونکہ قرآن کریم کے
فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لو ان سے، تطہرہم، تاکہ ان کے اموال پاک ہو جائیں، یا ان کے نفوس، دو ہیں، دونوں طرح سے اس آیت کو پڑھا بھی گیا ہے اور مانا بھی کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کے اموال سے صدقہ نکالیں تاکہ ان کے اموال پاک ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ ان کے اموال سے صدقہ نکالیں تاکہ ان کے نفوس پاک ہو جائیں۔ صدقہ و زکوٰۃ پاک کرنے کے لیے ہے۔ ماہ مبارک کے اختتام پر اور شوال کے پہلے دن زکوٰۃ ہے واجب انسان کے لیے، وہ اپنی بھی زکوٰۃ دے اور فطرانہ دے، اور اپنے تحت کفالت جتنے افراد ہیں ان کا بھی زکوٰۃ فطرانہ دے۔ کیا دے، کتنی مقدار دے، اس کے لیے کوئی مقدار معین اس طرح سے نہیں ہے پیسوں کی شکل میں، جیسے آج کل اعلان کر دیا جاتا ہے 100 روپیہ، پوچھتے بھی ہیں کہ زکوٰۃ کتنی ہے، فطرہ کتنا ہے، بتا دیتے ہیں 100 روپیہ اعلان ہوا ہے، 125 اعلان ہوا ہے، فلاں اعلان ہوا ہے، مومنین بھی اتنا دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ فطرانہ آپ کے فطور، آپ کے افطار کی زکوٰۃ ہے، یعنی کھانے کی زکوٰۃ ہے۔ اصل کھانے کے اوپر زیادہ توجہ ہے اس کی۔ آپ سال بھر میں جو کھاتے رہے ہیں، جو سال میں کھاتے رہے ہیں، جو آپ کی معمول کی غذا رہی ہے سال بھر، اکثر اوقات جو کچھ کھایا ہے، اس کا مقدار 3 کلو اس کھانے کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ایک شخص کے لیے، ایک فرد کے لیے۔ اگر گھر کے 5 افراد ہیں تو آپ نے ہر فرد کے لیے، ہر فرد کے نیت سے 3 کلو مقدار اس کھانے کی جو آپ کا معمول رہا ہے، جو کھانا، اس کھانے کی مقدار آپ نے دینی ہے۔ کھانا چونکہ شروع میں ہی آغاز اسلام میں، اور آج بھی بعض علاقوں میں، دیہاتوں میں یا بعض طبقات کے اندر، کھانا جو کھانے کا آپ کہتے ہیں بڑا میجر آئٹم ہوتا ہے، وہ روٹی ہے۔ روٹی اصل کھانا ہوتا تھا، اور روٹی کو مرغوب بنانے کے لیے، تاکہ روٹی آسانی سے کھائی جا سکے، ساتھ اس کے اچار بنا لیتے ہیں، چٹنی بنا لیتے ہیں، سالن بنا لیتے ہیں، لسی بنا لیتے ہیں، کہ زیادہ جو خرچہ ہوتا تھا وہ روٹی کا ہی ہوتا تھا۔ مہنگی چیز روٹی ہوتی تھی، جو ساتھ چیز بنائی جاتی تھی وہ روٹی سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی تھی، وہ سستی ہوتی تھی۔ روٹی سب سے قیمتی چیز، مہنگی چیز روٹی، لہذا کہتے ہیں جی ہم سے روٹی پوری نہیں ہوتی، ہماری روٹی نہیں ہے پوری ہو رہی، پیسے نہیں ہیں اتنے ہمارے پاس، روٹی نہیں ہے ہماری۔ لیکن آج کل کھانے کا جو معمول بن گیا ہے، جو مینیو کھانے کا لوگوں کا ہے، اس میں روٹی نہیں ہے بنیادی رکن اکثر لوگوں کا، بلکہ کھانے کے دسترخوان پہ جب کھانا چنا جاتا ہے تو شاید سب سے سستی چیز روٹی ہوتی ہے۔ باقی جو اجزاء کھانے کے ہوتے ہیں وہ سب مہنگے ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں۔ اب روٹی کیوں ہم پکاتے ہیں؟ تاکہ گوشت کھایا جا سکے، مٹن کھایا جا سکے، اور کڑھائی کھایا جا سکے، کڑھائی گوشت کھایا جا سکے، روسٹ کھایا جا سکے، یا اور چیزیں کھائی جا سکیں۔ اس کے لیے ایک پیکنگ کے طور پہ روٹی بھی ساتھ رکھی جاتی ہے، تاکہ اس میں بھر کے وہ چیز کھا لیں آپ۔ لہذا کھانے جو گھروں میں پکتے ہیں وہ اب روٹی کو کھانا نہیں کہا جاتا۔ آپ دیکھیں بعض علاقوں میں کھانے کو روٹی ہی کہتے ہیں، جی روٹی کا وقت ہو گیا ہے، روٹی کھا لیے آپ نے، روٹی کھا کے جائیے۔ مہمان کو کہتے ہیں روٹی کھا کے جائیے۔ اور اگر ایسا ہی کریں آپ، کھانے کا وقت ہو گیا اس کو روک لیں، وہ کہے جی مجھے جلدی ہے، جانے دیں، میں کہیں اور کھا لوں گا، بھوک نہیں ہے، آپ کہیں نہیں آپ نے کھا کے جانا ہے، روٹی کھا کے جانی ہے۔ اور پھر جب اس کے سامنے کھانا لائیں تو روٹی ہی رکھیں، صرف اس کے سامنے صرف روٹی رکھیں۔ کیا وہ اس کو کھانا سمجھے گا؟ وہ سر پھاڑ دے گا میزبان کا، مجھے کام سے بھی روکا ہے اور بٹھا کے ابھی صرف روٹی میرے سامنے رکھ دی ہے، یہ مذاق کر رہے ہو، میرا توہین کر رہے ہو، انسلٹ کر رہے ہو، مجھے اتنا اصرار کر کے، اور مذاق کے لیے مجھے روکا تھا آپ نے۔
آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا. کوئی آپ کو صرف روٹی دے دے, بس روٹی, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ روٹی کھانا نہیں ہے, کھانا کھانے کی مقدار, معمول کے کھانے کی مقدار میں سے ہم نے 3 کلو دینا ہے, نہ روٹی کی مقدار میں سے. بھلے اگر معمول کا کھانا آپ کا روٹی تھا تو آپ روٹی کی مقدار دے دیں, لیکن کم ہیں لوگ جن کا کھانا روٹی ہی ہے فقط, اور روٹی کے ساتھ کوئی ایسی معمولی سی چیز بنا لیتے ہیں روٹی کھانے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں, ہمارے گھروں کے کھانے, ہمارے معمول کے کھانے, اکثر کھانے کس طرح کے ہوتے ہیں. کتنے ڈشیں پکاتے تھے آپ روزانہ گھر میں, ایوریج کیا پکتا تھا؟ آپ کبھی بھی صرف ایک سالن تو نہیں پکاتے, سالن پکاتے ہیں, ساتھ رائتا بناتے ہیں, ساتھ سلاد بناتے ہیں, ساتھ جیم لے کر آتے ہیں, ساتھ وہ چیز لے آتے ہیں, یہ چیز لے کر آتے ہیں. وہ بہت ساری چیزیں آپ معمول کے مطابق بھی ایک آدمی کا کھانا اگر آپ دیکھیں تو وہ گھریلو کھانے کی میں بات کر رہا ہوں, نہ ہوٹلوں کی. گھریلو کھانا بھی وہ صرف روٹی پر مشتمل نہیں ہوتا, بلکہ روٹی کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کھانے کے اصلی اجزاء ہیں. یا ایک اور جملہ آپ خود استعمال کرتے ہیں, جی کھانا تیار ہے بس روٹی کے لیے بندہ گیا ہوا ہے, کہتے ہیں نا یہ کھانا تیار کر لیا ہم نے, سب چیز تیار ہے, کھانا روٹی کے لیے بندہ بس روٹی آتی ہے تو ابھی کھانا لگا دیتے ہیں. وہ کھانا کیا ہے اور روٹی کیا ہے؟ کھانا میں بریانی ہے, کھانا میں پلاؤ ہے, کھانے میں گوشت ہے, کھانے میں چکن ہے, کھانے میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور روٹی کیا ہے؟ خوب روٹی ساتھ سلاد کے طور پر اتارنے کے لیے, گوشت اتارنے کے لیے روٹی کھا رہے ہیں. آپ نے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا دینا ہے زکوٰۃ فطرہ, تو جواب یہ ہے کہ جو کھایا ہے آپ نے, جو بھی کھایا ہے اس کا حساب نکالو. 3 کلو گوشت مٹن جنہوں نے گوشت کھایا ہے, 3 کلو چکن جنہوں نے چکن کھایا ہے, البتہ باقی آئٹم ملا کے معمولاً جو مل کے کھانا بنا ہے, صرف ایک چیز نہیں, جو کھانا سال بھر چلتا رہا ہے اور یہ موٹے میجر اجزاء اس کے رہے ہیں, اس کا 3 کلو بنانا ہے. وہ 3 کلو آپ نے پیسے اس کے ادا کر دینے ہیں, زکوٰۃ فطرہ ہوگا آپ کا. یعنی فطرہ, فطور, افطار, کھانا, یہ آپ کے کھانے کی زکوٰۃ ہے. یعنی سال بھر اے پروردگار میں نے کھایا ہے, اب سال کے آغاز میں چونکہ بندگی کا سال رمضان میں ختم ہو گیا, نیا سال ہے, اب یکم شوال سے نیا سال بندگی شروع ہوا ہے, تو میں آغاز اپنے سال کا اس عمل سے کرتا ہوں کہ اپنے کھانے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کو شاید یہ میسر نہیں, اور ہیں ایسے لوگ کہ جن کو روٹی بھی میسر نہیں ہے اگر مومنین انہیں نہ پہنچائیں. وہ کچھ لوگ ہیں جو پکا پکایا ہوٹلوں سے منگواتے رہے ہیں, معمولاً کھانا ان کا بس ان دکان پہ ہوتے ہیں تو دکان پہ کھانا گھر سے بعض لے آتے ہیں, بعض دکانوں سے لے آتے ہیں. یا بعض ہیں جو کاروباری لوگ ہیں, اکثر سال بھر کھاتے رہے ہیں, ساتھ اپنے گاہکوں کو, کلائنٹس کو بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں دعوت کرتے رہے ہیں اور معمولاً وہ کھانے کھاتے رہے ہیں اس طرح کے پی سی والے, تو ان کی زکوٰۃ اتنی ہے. جو فاسٹ فوڈ کھاتے رہے ہیں, پزا کھاتے رہے ہیں سال بھر, اور میک ڈونلڈ کے جو گاہک ہیں مستقل, انہیں وہی دینا ہوگا جو کھاتے رہے ہیں. نہ یہ کہ کھائیں گے ہم برگر کھاتے رہیں, کھائیں ہم اعلیٰ درجے کے کھانے ہزاروں روپے والے, اور جب فطرہ کی بات آئے جی روٹی نکال دو, اور روٹی کھائیے آپ نے. بعض ایسے ان کو روٹی کی قیمت بھی نہیں معلوم, روٹی ملتی کتنے روپے میں ہے یا گندم کی قیمت کیا. پھر سال میں پوچھتے ہیں گندم آج کل کس طرح ہے کلو, جس کو یہی نہیں پتا آٹا کلو کس طرح ہے تو اس کا کھانا بھی تو یہ نہیں ہے. اسے پتا ہونا چاہیے تھا, اگر وہ روٹی کھا رہا ہوتا تو اسے کم از کم اتنا تو پتا ہو کہ کلو کس طرح ہے, گندم کا کلو کس طرح سے ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ مثلا فلاں ڈش کتنی کی ہے, وہ بھی خام مال نہیں پتا گوشت کلو کس طرح سے ہے, صرف اس کو یہ پتا ہے کہ ڈش اتنے کی ملتی ہے. تو اس مقدار کے مطابق آپ نے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا ہے عزیزان. جو آپ کا معمول کا کھانا رہا ہے اس کو ملا کر اس کا 3 کلو ایک فرد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے شب عید اس کا بھی زکوٰۃ فطرہ ہے. اور بعض یہ ایک اور شبہ ہے مہمانوں کا کہ شب عید بعض
نہ کسی کے گھر جاتے ہیں، نہ اپنے گھر کسی کو آنے دیتے ہیں، لائٹیں آف کر دیتے ہیں جیسے گھر میں ہی کوئی نہیں ہے، فون نہیں اٹینڈ کرتے۔ کیوں جی؟ کہ اگر کوئی مہمان آ گیا تو ہمیں اس کا بھی زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ اول تو زکوٰۃ فطرہ میں پہلے سے ہی ڈنڈی ماری ہوئی ہے، روٹی دینی ہے، 100 روپیہ دینا ہے۔ اس 100 روپے کی بچت کے لیے اب حرکتیں کیا کر رہے ہیں کہ مغرب سے گھر کی لائٹیں آف، فون آف، سب کچھ آف، تاکہ کوئی آ نہ جائے۔ عزیزان، یہ لوگ جو پڑوس میں ہیں، رشتہ دار ہیں، معمولاً آپ کے گھر آتے رہتے ہیں، یہ مہمان شمار نہیں ہوتے۔ اپنے عزیز رشتہ دار ہیں جو معمولاً آتے جاتے رہتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے روز آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی شام کو آ جاتے ہیں، کھانے کے وقت آ جاتے ہیں، کھانے سے پہلے آ جاتے ہیں، بعد میں آ جاتے ہیں۔ یہ اگر شب عید آپ کے گھر آ جائیں تو یہ مہمان شمار نہیں ہوتے، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ آپ گھر کے دروازے کھلے رکھیں، ٹیلی فون آن رکھیں اور آنے دیں لوگوں کو، خود بھی جائیں لوگوں کے گھروں میں۔ اگر برفرض پڑ بھی جائے تو پہلے 100 روپیہ دینا ہے تو 100 روپیہ دے دیں کسی مومن کا، تو نقصان نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بھی بہت سارے خلل، بعض ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ بلکہ مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ آغا صاحب کے ایک مومن کے ذمے افطار تھی آخری رمضان، 29 رمضان کی افطار کسی کے ذمہ تھی مسجد میں، اور اسے کسی نے شک میں ڈال دیا کہ اگر آپ کے افطار پر اتنے لوگ آئیں گے، مثلا 200-300 بندہ اگر آیا تو ان سب کا زکوٰۃ فطرہ بھی آپ پر پڑ جائے گا، چونکہ آپ کا کھانا کھایا۔ وہ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، گھر میں نہیں ہے، مہمان نہیں ہے آپ کے، آپ نے ان کو افطار کی دعوت دی ہے، افطار کرا رہے ہیں، وہ آپ کے رسمی مہمان شمار نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے بھی نہ ڈریں، بھلے جو باقاعدہ مہمان ہیں، اور مہمان عرفاً کہا جاتا ہے ان کے ہاں مہمان آیا ہوا ہے، اور وہ شب عید سے اگر آ جاتا ہے اس کا فطرہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ فطرہ آپ دیں جو مستحق جگہ۔ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم عموماً واجبات و مالی جو واجبات ہیں ادا کرتے ہوئے دقت نہیں کرتے۔ اکثر جس طرح اب گورنمنٹ بھی حساس ہو گئی ہے آہستہ آہستہ کہ سیاسی پارٹیاں فطرہ جمع کر لیتی ہیں۔ اگر آپ نے سیاسی جماعتوں کو فطرہ دیا ہے، ادا نہیں ہوا ہے، دوبارہ دو۔ آپ سیاسی جماعتوں کو جو دیا ہے آپ نے، تنظیموں کو جو دے دیا ہے آپ نے، ادا نہیں ہوا۔ زکوٰۃ فطرہ کے جو مصارف قرآن نے ذکر کیے ہیں وہاں دو جا کر فطرہ، یا اس جگہ دو جہاں آپ کو یقین ہے کہ یہ اس مصرف تک پہنچا دیں گے، وہاں دے سکتے ہیں آپ۔ فقراء کو دیں آپ زکوٰۃ فطرہ، فی سبیل اللہ دیں آپ زکوٰۃ فطرہ، اور جو مساکین ہیں ان کو دیں زکوٰۃ فطرہ۔ اور اس میں بھی چونکہ واجب زکوٰۃ ہے، سید غیر سید کا یہ تفاوت ہے کہ غیر سید اپنا زکوٰۃ فطرہ سید کو نہیں دے سکتے، لیکن سید دے سکتا ہے غیر سید کو۔ سید کا زکوٰۃ فطرہ غیر سید مستحق فقیر کو مل سکتا ہے، لیکن جو غیر سید کا فطرہ ہے یہ سید مستحق کو نہیں دیا جائے گا، نہ اس وجہ سے کہ نعوذ باللہ یہ مال کوئی آلودہ ہے، یا جس طرح بعض من گڑت توجیحات کرتے ہیں، جس طرح خمس میں ہے کہ خمس میں سہم سادات ہے، وہ غیر سید کو نہیں دیا جا سکتا، یہاں پر سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ ایک جگہ سید کو زکوٰۃ کا ایک حصہ دے سکتے ہیں خمس، دوسری جگہ پر منع ہے کہ یہ نہیں دے سکتے، فطرہ والی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، خمس والی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک نظام ہے، مالی نظام ہے، یہ پاک نجس ہونے سے تعلق نہیں رکھتا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ صدقے انسان کی نجاست ہے، وہ کثافت ہے، نکالتا ہے، میل کچیل ہے۔ نہ، صدقے میل کچیل نہیں ہوتی، صدقہ انسان کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ چونکہ ہم مومن ہیں، دعوی ایمان رکھتے ہیں، تو صدقہ دو، یعنی سچائی ثابت کرو اپنے ایمان کی۔ صدقہ صداقت کی علامت، صداقت کی دلیل، صداقت کا ثبوت۔ چونکہ بعض بڑے بڑی ڈھینگیں مارتے ہیں لیکن اپنے دعووں کو سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ کام جو ہیں یہ انسان مومن اپنے دعووں کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اس لیے آپ انہی جگہوں پر دیں جہاں پر علماء فقہا نے اجازت دی ہوئی ہے۔ فتاوی میں مدارس علمیہ جہاں تعلیم تربیت ہو رہی ہے، مطمئن ہیں آپ وہاں دیں، فقراء کو دیں، مساکین کو دیں، مستحقین کو دیں، اس فرق کے ساتھ جو
اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام مومنین کے اعمال صالحہ پروردگار قبول فرمائے، اور بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگارہ اس آغاز شوال میں، شوال المکرم میں، اور اس ماہ مبارک کے بعد تمام مومنین کے تمام بندگان صالحین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر قدم پہ، ہر پہلو سے تقوی اختیار کریں، تقوی الہی کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے انسان کی حفاظت کے لیے، تدبیر ہے حفاظت انسان کی، جسے تقوی کہا جاتا ہے۔ اور اس تقوی کی تفصیل تمام احکام ہیں جو شریعت مقدسہ میں ہیں، جو قرآن کریم میں ہیں، جو سنت حسنہ میں موجود ہیں۔ یہ اسی تقوی کی تفصیل ہے۔ تقوی حفاظت سے ہے۔ عربی زبان میں تقوی سے مراد حفاظتی تدبیر، اللہ نے جو حفاظتی تدبیر بنائی ہے۔ وہ آج ہم دیکھیں، پاکستان ہو، مسلمان ہوں، شیعہ ہوں، عام انسان، حتیٰ سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے کا عدم تحفظ ہے۔ محفوظ نہیں ہے انسان، محفوظ نہیں ہے مسلمان،
شیعہ محفوظ نہیں ہیں، اسلامی ممالک محفوظ نہیں ہیں، دین محفوظ نہیں ہے، دیندار محفوظ نہیں ہے، مقدسات محفوظ نہیں ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے گوناگون چارہ جوئی بھی کرتے ہیں، اپنے تئیں اپنی عقل لڑاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں سوجھ بوجھ والے افراد اور حفاظت کی تدبیر نکالتے ہیں، اور جو تدبیر کرتے ہیں وہ اور زیادہ ان کو غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ پاکستان ہی کو مثال لیں آپ، پاکستان غیر محفوظ تھا، جب سے بنا غیر محفوظ سمجھا جا رہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے جو تدبیر کی گئی اس سے اور زیادہ غیر محفوظ ہوتا چلا گیا، اور اس وقت پاکستان جس صورتحال میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے مختلف طبقات، ان کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، اور بالخصوص ملت تشیع جو سب سے زیادہ عدم تحفظ کا احساس اس کے اندر ہے، اور حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے کہ جس کو خطرے زیادہ ہوں، جس کی تہدیدات زیادہ ہوں، جس کے دشمن زیادہ ہوں، جس کے خلاف سازشیں زیادہ ہوں، جس کے خلاف اقدامات و منصوبے زیادہ ہوں، شیطان ہر قسم کے مل بیٹھ کر جس ملت کے خلاف سرگرم ہوں، وہ واقعاً غیر محفوظ ہے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے وجہ سے غیر محفوظ ہے۔ اب ہم بھی بیٹھ کر اپنے لیے حفاظتی تدبیریں سوچتے ہیں، حفاظتی تدبیریں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کبھی گروہ بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی پارٹی بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی لیڈر بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب خلوص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ مومنین اور صاحبان حل و عقد اقدامات کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنی تدبیریں کرتے ہیں ہر اثر ان پہ پڑتا ہے سوائے تحفظ کے، سوائے حفاظت کے، کہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ تحفظ اللہ کے نظام سے انسان کو ملتا ہے، حفیظ اللہ کی ذات ہے، اللہ نے انسان کے لیے جو نظام بنایا ہے، اور اگر ہم اس کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کو لاگو کریں، نافذ کریں، ہمیں تحفظ اس کے اندر ہوگا۔ اسی وجہ سے اسی پورے نظام کی حالت کا نام یا اس کا تعارف تقویٰ سے کروایا گیا ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کریں۔ پھر حکم دیا گیا ہے کہ یہ تقویٰ بیان کریں، نماز جمعہ میں بیان کریں، خطبوں میں بیان کریں، ممبروں پہ بیان کریں، تعلیمات میں بیان کریں، ہر ممکنہ ذریعے سے لوگوں کو یہ تفہیم کریں، سمجھائیں کہ تقویٰ اختیار کریں۔ ہم عموماً تقویٰ جو ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ علماء اخلاق کی تفسیر ذہنوں میں ہے ہمارے، سب علماء اخلاق کا بیان کیا گیا تقویٰ ترویج کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، درسوں میں پڑھاتے ہیں، نصاب میں شامل ہیں، اور درست انہوں نے بیان کیا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے صحیح بیان کیا ہے، لیکن تقویٰ قرآنی کا ایک شعبہ بیان کیا ہے۔ اگر تقویٰ قرآنی کو ہم 100 حصے بنائیں تو علماء اخلاق نے ایک حصہ اس کا بیان کیا ہے تقویٰ کا۔ قرآن کا تقویٰ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، انسان کے تمام امور پر محیط ہے تقویٰ قرآنی، کہ قرآن کریم میں تفصیل تقویٰ کی ملاحظہ کریں، ہر امر، ہر معاملہ، ہر قدم تقویٰ کے سائے میں انجام پائے۔ علماء اخلاق نے اسے نفس، ملکہ نفس قرار دیا کہ صفت نفسانی ہے، راسخ صفت انسان کے نفس میں۔ قرآن کا فرمان ہے کہ تقویٰ انسان کے نفس کی صفت بھی ہے، تقویٰ انسان کے عمل کی صفت بھی ہے، تقویٰ انسان کے معاشرے کی صفت بھی ہے، تقویٰ ملت و امت کی صفت بھی ہے، تقویٰ نظام کی صفت بھی ہے، تقویٰ ہر معاملے کے اندر، تقویٰ انسان کے علوم و معرفت کی صفت بھی ہے، تقویٰ انسان کے فیصلوں کی صفت بھی ہے، تقویٰ انسان کے معاملات کی صفت بھی ہے، اقدامات کی صفت بھی ہے۔ تقویٰ قرآنی وسیع تر ہے اس سے جو علماء اخلاق نے ذکر کیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر تبیین ہو جائیں، کھل جائیں، تو مومنین بجائے اس کے کہ حفاظتی تدبیریں خود بنائیں یا مستعار لیں، کسی اور سے لیں حفاظتی تدبیریں اور ان پر عمل کریں جو اور زیادہ انہیں غیر محفوظ بنا رہی ہیں، قرآن بتاتا ہے ہمیں محفوظ زندگی، دنیا و آخرت کی محفوظ زندگی کا نام تقویٰ ہے، کہ انشاءاللہ
ماہ تقوی میں یہ اللہ کی عنایت ہوئی ہے مومنین کے اوپر۔ اب جیسے اشارہ کیا تھا کہ بندگی کی مشقیں ختم ہوئی ہیں، اب زندگی کے اندر اس آمادگی کی کارکردگی کا وقت آ گیا ہے اور تقوی کے ساتھ انشاءاللہ زندگی بسر کرنی ہے۔ عمومی مسائل مسلمین سے متعلق، عالم اسلام سے متعلق زیادہ ہیں، سال بھر کے مسائل ہیں، میں چند ایک کی طرف اشارہ کروں گا۔ عالمی مسائل میں سال جو گزرا ہے، عید فطر سے عید فطر تک، خصوصاً اہل اسلام کے لیے، مسلمین کے لیے بہت امتحان والا سال، دشواریوں والا سال، اور سابقہ ماضی کی طرح چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا سال کہہ سکتے ہمیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف گزرا ہے، خصوصاً مشرق وسطیٰ، جس میں کئی فتنے ایک ساتھ شروع کیے گئے ہیں، جن میں سر فہرست مسائل، جو پرانا مسئلہ اب کسی حد تک ہو گیا ہے لیکن ابھی تک بھی صف اول میں ہے، وہ فہرست کے پہلے درجے پر شمار ہوتا ہے، وہ سوریہ کا مسئلہ ہے، شام کا، کہ اشارہ کیا تھا پہلے بھی، آپ مومنین آگاہ ہیں، شام کی جنگ ایک بڑے گہرے منصوبے کے ساتھ شروع کی گئی تھی، اور ان کے توقع کے مطابق چند ہفتوں میں کام تمام ہو جانا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا اگلا مرحلہ شام کے بعد جو نقشے کے مطابق تھا اسے انجام دینا تھا انہوں نے، یعنی باقی مشرق وسطیٰ، اور باقی مشرق وسطیٰ کے اندر شیطانی نظام، شیطانی حاکمیت، جس کے لیے پہلے سے انہوں نے اپنے مہرے چنے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہونا تھا، لیکن ان کے مکر کے سامنے تدبیر خدا حائل ہو گئی، اور سوریہ کا جو نقشہ تھا شیطانی وہ ناکام ہوا، اور اب سوریہ ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے جو ان شیطانی طاقتوں کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل گیا ہے، لیکن ابھی بھی فیصلہ کن مرحلے میں اس طرح سے نہیں پہنچا کہ یک طرفہ و یکسر ہو جائے، بلکہ اس کے اندر ابھی بھی کچھ پیچیدگیاں ہیں، لیکن سابقہ حالت نہیں ہے ابھی کہ دو طاقتیں سوریہ کے اندر اور متوازن حد تک تھیں، اب ایسے نہیں ہیں، اب کافی حد تک مسئلہ جیسے بزرگان دین، رہبران دین جسے فرماتے ہیں مقاومت، ایک محاذ جس کا نام ہے مقاومت، مقاومت میں جو محاذ شمار ہوتا ہے حزب اللہ ہے، ایران ہے، اور سوریہ حکومت ہے، یہ محاذ مقاومت کہلاتا ہے، اور ان کے بعض اتحادی ہیں جیسے عراق، کسی حد تک کہ اب نہیں کہہ سکتے مقاومت کا حصہ رہا، اب اس موجودہ وزیر اعظم کے زمانے میں، پہلے تھا لیکن اب نہیں ہے عملی میدان میں۔ روس ہے کہ وہ ایک اتحادی ہے، اس مقاومت کے سپورٹر ہے، ان کی کارکردگی ایسی رہی ہے اور مقاومت کا عمل ایسا رہا ہے کہ وہ جتنے لشکر پوری دنیا سے اکٹھے کیے گئے تھے وہ سب اپنے محاذوں پہ ناکام ہو چکے ہیں مکمل طور پر، اور اب آخری نبرد گویا اس فتنے کی ہونے والی ہے عنقریب، اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ کسی حد تک انجام کو پہنچے گا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الہی تدبیر کامیاب ہوگی اور یہ غالب آئے گی، اور یہ فتنہ نیست و نابود ہوگا، اور ان کے مکروہ عزائم انشاءاللہ محو ہو جائیں گے۔ دوسرا اہم مسئلہ یمن کا تھا جو آل سعود نے ظالمانہ طور پر شروع کیا، اور ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا کہ یہ اپنی فضائی قوت سے اور یمن کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر چند ہفتوں میں اس جنگ کو بھی ختم کر دیں گے اور یمن کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور باقی مداخلت ساری ختم ہو جائے گی، اور آل سعود
اور آل سعود کے اوپر جو ان کے موجود ہیں شیطانی طاقتیں، یمن پر ان کا تسلط قائم ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوا۔ آغاز جنگ یمن میں اشارہ کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ اہل یمن کی جو اسٹریٹجی تھی جنگی، وہ یہ تھی کہ یہ جنگ طولانی ہو، لمبی جنگ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کامیاب ہو گئے اپنی اسٹریٹجی میں۔ آل سعود چاہتے تھے آنن فانن حملے کر کے تابڑ توڑ اور ان کی مقاومت کو ختم کر کے جنگ کو ختم کر دیں یہیں پر، لیکن مقابل میں جو تھے ان کی جو جنگی مشینری تھی اس کے لیے یہ جنگ، یہ پالیسی یا یہ جنگی ٹیکنیک مناسب نہیں تھی، مصلحت نہیں تھی، چونکہ ایک طرف اور طرح کی جنگی مشینری ہے، دوسری طرف اور طرح کی جنگی مشینری ہے۔ اس لیے جو ان کی آمادگی تھی یا جس طرح ان کے مسائل ہیں اس کے مطابق لمبی جنگ ان کے حق میں تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ پہلی کامیابی ہے اہل یمن کی کہ انہوں نے جنگ کو طول دے دیا ہے۔ یعنی جس موقع پر، جس زمان میں آل سعود جنگ پہ اینڈ کرنا چاہ رہے تھے، ختم کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کامیابی کے پرچم لہرانا چاہ رہے تھے، ایسا انہوں نے ان کو کرنے نہیں دیا۔ اور اس جنگ کے اثرات اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب تقریباً دیوالیہ ملک شمار ہوتا ہے اس وقت۔ اتنی تیل کی ثروت سے، گیس کی ثروت سے مالا مال ہے، لیکن عالمی پیمانوں میں اگر تولیں اقتصادی لحاظ سے اور معیشتی لحاظ سے، سعودی عرب اس وقت دیوالیہ ملک شمار ہوتا ہے۔ اندر انہوں نے جو پالیسیاں اختیار کی ہیں، بڑے بڑے جتنے پروجیکٹ ان کے کنسٹرکشن کے تھے سب روک دیے ہیں۔ کمپنیاں ساری فارغ، ہزاروں اپنے انہوں نے ملازمین فارغ کر دیے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ غیر ملکیوں کو دھڑا دھڑ اپنے ملک سے باہر نکال رہے ہیں، اور اخراجات میں کمی کر دی ہے انہوں نے، قرضے لے رہے ہیں باہر سے، اور ان کے بہت سارے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ محاسبات، وہ شہزادے تھے، شہزادے کے ذہن اتنا نہیں سوچتا، اتنے ذہن اس کا کام ہی نہیں کرتا کہ لمبی جنگ سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس کے اندر فرسودگی موجود ہوتی ہے، یعنی جو آہستہ آہستہ تھکا دیتی ہے، جو جنگ اعصابی تھکن پیدا کر دیتی ہے، وسائل کی کمی پیدا کر دیتی ہے، ذہنوں کے اندر اضطراب پیدا کر دیتی ہے۔ جو جنگجو، پہلے یمن کے جو جنگجو ہیں وہ ذاتاً جنگجو ہیں، چونکہ شروع سے ہی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یتیم رونے کے عادی ہوتے ہیں، وہ شروع سے ہی یتیم تھے۔ وہ شہزادے نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے جو حتیٰ ضروریات زندگی سے بھی محروم تھے، اور ان کے لیے سختیاں، ان کے لیے یہ ماحول شاید جنگ کے زمانے میں عوام کے لیے تو مشکلات ہیں وہاں، لیکن جنگجوؤں کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ عوام وہاں جن کے گھر بار اب اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، کھنڈرات بن گئے شہر ان کے، اور یہ کچھ عوام، یمن کے عوام کے لیے بہت سختی ہے، لیکن یمنی جنگجوؤں کے لیے نہیں ہے، چونکہ وہ پہلے سے عادی ہیں، وہ اسی جنگ کے لیے تیار ہوئے ہیں، پیدائشی طور پر وہ اس ماحول کے اندر آتے ہیں اور آمادہ تھے اپنی جغرافیائی فضا کے مطابق۔ لیکن ان شہزادوں کے اندر یہ آمادگی نہیں تھی، جس وجہ سے اس وقت جو چاہتے تھے یمنی جنگی پالیسی، جنہیں مزمحل کرنا چاہتے تھے، یعنی دھیرے دھیرے کسی چیز کو ختم کر دینا، گل جائے، جیسے آئس کریم ہوتی ہے دھیرے دھیرے پانی ہو جاتی ہے، اسی طرح لمبی جنگ، طولانی جنگ فرسودہ کرتی ہے، دھیرے دھیرے ختم کر دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے۔ خصوصاً مصنوعی نظام، بیساکھیوں پہ کھڑے ہوئے اور رینٹل نظام، انہیں یہ جنگ تباہ کر دیتی ہے، اور وہ اثرات اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ حتیٰ امارات کے اندر، کویت کے اندر، کویت سال ہا سال تک اس کا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ دنیا کی مرفہ ترین ریاست تھی، فلاحی ریاستوں میں سب سے ٹاپ پر کویت کی ریاست تھی، کہ جس کے باشندے، جس کے باسی مقیم لوگ ہر طرح کے حقوق و ضروریات ان کی ضرورت سے زیادہ پوری ہیں، ان کی جو ضرورت ہے ان سے کئی گنا زیادہ ان کو حکومت عطا کرتی تھی، بلکہ ان کے بارے میں تھا کہ ان کا بجٹ سالانہ ان کی انکم سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے سود سے پورا ہوتا تھا۔
سود لیتے تھے، جو قرضے انہوں نے دنیا کو دیے ہوئے تھے ان قرضوں سے انہیں سود ملتا تھا، اور اس سود سے اپنا پورا بجٹ پورا کر لیتے تھے۔ اصل درآمد تیل کی یا انکم جو تھی ان کی وہ اپنی جگہ اور انویسٹ ہو رہی تھی، محفوظ ہو رہی تھی، وہ ملکی سرمایہ بن رہا تھا۔ اور ابھی 2-4 دن پہلے کی خبر کے مطابق کہ 3 ارب دینار کویت کی حکومت نے قرض لیا ہے عالمی بینکوں سے۔ اسی طرح امارات کی بھی یہی حالت ہے، امارات نے تمام اپنے بڑے پروجیکٹ ختم کر دیے، روک دیے ہیں۔ سعودیہ والا حال ان کا بھی بن گیا ہے۔ یہ وہ فرسودگی ہے جو ان کے اندر شروع ہوئی ہے اس جنگ کے طولانی ہونے سے، چونکہ ایک ساتھ انہوں نے کئی محاذ کھولے، عراق کا محاذ کھولا، تکفیری لشکر وہاں بھیجا، اور اس تکفیری لشکر کو انہوں نے جو سپلائی کرنی تھی، پیسہ دینا تھا، دوسری طرف سوریہ کے اندر محاذ کھولا، یمن کے اندر محاذ کھولا، اور پھر ان محاذوں پہ لڑنے کے لیے 34 ممالک کی فوجیں کرائے پہ لیں، اور 34 ممالک کرائے پہ لینے کے بعد ابھی وہ ممالک گئے نہیں ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں شروع ہو گئی ہیں، چونکہ ریزرو فوج ہے ان کی تنخواہیں شروع ہو رہی ہیں، ان کو لاکھوں ڈالر ماہانہ تنخواہیں دے رہے ہیں 34 ممالک۔ ویسے تو نہیں جاتے وہاں سائن کر کے آ جاتے ہیں یا بیٹھ کے اجلاس میں آ جاتے ہیں، اس میں شریک ہوئے بغیر ان سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہ وہ اقدام تھا جو انہوں نے کیا، اور آج ان کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اسی آغاز میں اس مسئلے پر گفتگو کروں گا، لیکن تعزیت و تسلیت تمام اہل اسلام کی خدمت میں جو بے حرمتی مسجد النبی کی ہوئی ہے، روضہ رسول اللہ کی ہوئی ہے، اور مقدسات دین کی وہاں حملہ ہوا، اور کچھ لوگ وہاں مارے بھی گئے، لیکن اس جانی نقصان سے کہیں زیادہ معنوی نقصان ہے، اور ایک بہت اہم موڑ ہے گویا اس جنگ کے اندر دہشت گردی میں، کہ حملات کا رخ اس طرف اب پھرا ہے کہ عرض کروں گا میں، یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ تھا جو دل آزاری کا باعث بنا روز عید و ایام عید میں تمام مسلمانوں کے لیے۔ بحرین میں بحرینی حکومت جو آل سعود کی ایک کالونی ہے، بحرین ایک خاندان آل خلیفہ کے نام سے کہ 15-20 ہزار افراد پر مشتمل افراد ہیں، یہ کوئی 70-80 سال یا اس سے زیادہ لگ بھگ بحرین کی حکومت ان کے پاس ہے، برطانیہ اور امریکہ کے سائے میں، اور اس وقت انہوں نے آل سعود کے ایما پر یہ پالیسی اپنائی ہے کہ ملک کی اکثریتی آبادی کو ختم کیا جائے۔ پہلے انہیں سرکوب کیا گیا، محروم رکھا گیا، اور اب انہیں ملک سے بے دخل کرنے پر آ گئے ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہے کہ جو شیعہ مقیم ہیں ان میں جو حکومت کے وفادار ہیں، حکومت کے اتحادی ہیں، وہ رہ جائیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ ملک سے اخراج کر دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، جیلوں میں ڈال دیے جائیں، اور دباؤ ان پر اتنا ہو، سختی ہو، ان کے لیے بحرین میں رہنا محال ہو جائے۔ اور اس کے اقدام کے طور پر انہوں نے رہبر شیعیان بحرین حضرت آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم حفظہ اللہ کو ان سے بحرین کی شہریت انہوں نے نیشنلٹی سلب کر لی ہے، ختم کر دی ہے حکم دے کر۔ ابھی وہ وہیں مقیم ہیں اور لوگ ان کے گھر کے باہر احتجاجاً اور ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، زن و مرد، اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ یہ نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ ایک پالیسی ہے ان کی کہ اب بحرینیوں کو جو مبارز ہیں، مقاوم ہیں، حکومت مخالف ہیں، ان کو عوام کو بھی اور خواص کو بھی، علماء کو، سب کو وہاں سے نکال دیا جائے، بحرین سے بے دخل کر کے، اور وہاں خالص آبادی باقی دنیا سے، عرب دنیا سے بالخصوص اور دیگر ممالک سے افراد کو بحرین کی نیشنلٹی دے رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے وہاں پر، ظاہراً کوئی 2-2.5 لاکھ کے قریب جہاں بتایا جاتا ہے پاکستانی جو فوجی عہدوں پر ہیں، پولیس میں ہیں،
سرکوب کرنے کا جتنا کام ہے انہوں نے پاکستانیوں کے حوالے کیا ہوا ہے. تشیع کو سرکوب کرنے کا کام وہ ان کرائے کے مزدوروں کو انہوں نے سونپا ہوا ہے. چونکہ کرائے پہ کام کرنا پاکستانیوں کا محبوب مشغلہ ہے، فیورائٹ کام ہے. کرائے پہ جائیں، سعودی عرب میں جائیں، بحرین میں جائیں، خلیجی ریاستوں میں کرائے پہ جائیں، بلڈنگیں بنوا لو، سامان اٹھوا لو، گھروں میں کام کروا لو، اور کوئی کام جو مرضی ہے لینا ہے کرایہ دو ان کو، ان سے جو مرضی ہے کام لے لو، قتل کروا لو، اسمگلنگ کروا لو، کچھ بھی کروا لو، کرائے پہ یہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر رہے ہیں وہاں پر. اور یہ افسوسناک ہے پاکستان کے لیے بھی کہ یہاں ایسے مزدور موجود ہیں جو کرایہ لے کر اس قسم کی جنایت ڈھا رہے ہیں. عراق میں بھی یہی صورتحال ہے کہ عراق میں سوریہ سے پہلے عراق کا فیصلہ ہونے والا تھا. عراق میں جو حکمت عملی رہبر معظم کے ہدایات کے مطابق اپنائی گئی تھی، اس حکمت عملی نے معاملے کو بالکل انجام تک پہنچا دیا تھا. لیکن اس وقت خیانت ہوئی، اور وہ حکمت عملی یہ تھی کہ خود عراق کے اندر عوامی فورس بنائی جائے، فوج بنائی جائے، اور وہ عوامی فوج وہ اٹھ کر اپنے ملک کا بھی دفاع کرے، اپنے مقدسات کا دفاع کرے، اور اس تکفیری لشکر کو بالکل صفائے عراق سے محو کر دے مکمل طور پر، کہ ان کا ایک فرد بھی باقی نہ رہے. اس حکمت عملی کے تحت وہاں جو فورس بنی، عوامی فوج، الحشد الشعبی یا بسیج عوامی، بسیج اس کا نام ہے، حشد عربی میں بسیج ہی کو کہتے ہیں. خوب یہ تشکیل پائی اور بہت کم عرصے کے اندر اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کیں. لیکن جلد ہی عراق کے اندر جو ہمیشہ خیانت ہوتی ہے اور بے وفائی، وہی کام پھر عراق کے اندر ہوا تکرار. ایک طرف سے جو تکفیریوں کے حامی تھے عراق کے اندر، انہوں نے اس میں مداخلت کی، عرب ملکوں نے مداخلت کی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا. سب سے زیادہ نقصان عراق کے اندر اس حکمت عملی کو جو پہنچایا وہ خود اندر ایسے خائن لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے یہ تاثر دیا کہ حشد شعبی کا مطلب یہ ہے کہ ایران، اور ایران قابض ہو جائے گا عراق کے اوپر. اور انہوں نے، ان میں شیعہ، اکثر شیعہ ہیں جن کا یہ اقدام تھا کہ اگر ایران آتا ہے عراق کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے اور مسلط ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے تکفیری ہی رہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں تکفیری عرب ہیں، توجہ فرمائیں، یہ ان خائن عراقیوں کا یہ نظریہ ہے کہ تکفیری ہمارے عرب ہیں اور ایرانی عجم ہیں. بے شک شیعہ ہیں لیکن ہیں عجم ہیں. عجم سے بہتر ہے کہ دشمن، عربی دشمن عجم سے بہتر ہے، یا عجمی دوست سے عربی دشمن بہتر ہے. یہ شعار انہوں نے جاہلیت کا دیا، جس کے نتیجے میں پھر بعض اس کے اندر اور لوگ اور چہرے بھی ملوث ہوئے، انہوں نے بھی یہ اقدام کیا، اور اس طرح عراق کے اندر اس فورس کو روک دیا گیا اور اس کے اندر پھوٹ ڈال دی گئی. اور اب تفرقہ تشیع کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے فتنہ، کہ وہی جو گروہ تکفیریوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اب ان گروہوں کے اندر اختلافات ڈال کر مختلف حوالوں سے انہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک فتنہ تازہ عراق کے اندر شروع ہے. اگر یہ نہ ہوتا، یہ خیانت نہ ہوتی، سوریہ سے پہلے عراق کا قضیہ ختم ہو جانا تھا. اتنی آمادگی عراق کے اندر پیدا ہو گئی تھی، ابھی بھی ہے. ابھی بھی اگر یہ فتنہ اور اس کے اندر بعض نافہم نادان جو ملوث ہو گئے اگر نہ ہوں، رکاوٹ نہ ہوں، اب بھی حشد شعبی میں یہ طاقت ہے، اور ان کے اوپر جو موجود ہیں ان کے سالار، وہ ابھی بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، شاید 1 ماہ میں عراق کا میں تکفیریوں کا صفایا ہو سکتا ہے. اگر موقع دیں اس فورس کو، یہ وہ کام کر سکتے ہیں. ایک اہم جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ ترکی کا کردار ہے.
ترکی اب پہلے ہم یہ سمجھتے تھے پاکستانی حکومتیں اور حکمران انہوں نے ترکی کو اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے، کہتے بھی تھے پرویز مشرف، اس سے پہلے والے بھی سب ترکی کو اپنا ماڈل بنائے ہوئے تھے کہ ترکی والا کام ہم پاکستان میں کریں گے۔ موجودہ حکومت بھی، حکمران بھی سارے ترکی کو بڑا اچھا رول ماڈل سمجھتے ہیں حکومت کے لیے یا باقی معاملات کے لیے، لیکن اصل میں ہوا برعکس ہے، خلاف توقع۔ بجائے اس کے کہ ترکی پاکستان کے لیے ماڈل بنتا، رول ماڈل، پاکستان ترکی کے لیے رول ماڈل بن گیا، اور ترک فرمان روا نے رجب طیب اردوغان جو شخصیت کے لحاظ سے ضیاء الحق ہے، دوسرا ضیاء الحق ہے ہو بہو، اگر اس کا ڈی این اے بھی چیک کروایا جائے تو شاید اس میں بھی کافی مماثلت ہوگی ضیاء الحق کے ساتھ، اسی طرح کی سوچ ہے، اسی طرح کی پرسنالٹی ہے، اسی طرح کے عزائم ہیں، اور اسی طرح کی حماقت ہے اس کھوپڑی کے اندر جتنی ضیاء الحق کے اندر تھی، اور وہ اپنے آپ کو بہت دانا ترین اور لیڈر سمجھتا تھا عالم اسلام کا، اس کے اندر بھی وہی جراثیم ہے، اور وہی اقدام اس نے بھی کیے ہیں۔ ضیاء الحق نے افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے اقدام کیا، اور جو ابھی پاکستان کی اسٹریٹجک لینتھ کو بھی ختم کرنے پہ آ گیا ہے۔ ڈیپتھ تو حاصل نہیں ہوا، وہاں تو نہیں ہو سکے، ابھی پاکستان کا طول و عرض بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، ویڈتھ بھی خطرے میں ہو گیا ہے، اور لینتھ بھی پاکستان کا خطرے میں ڈال دیا۔ اس حماقت کے نتیجے میں ابھی اس وقت موجود پاکستان کی تمام طاقت، مالی، عوامی، فوجی، عسکری، ضیاء الحق کے لگائے ہوئے شجرہ خبیثہ کو اکھاڑنے میں صرف ہو رہی ہے۔ سارے ملک کا پورا بجٹ، اور بجٹ سے بھی زیادہ خرچہ ضیاء الحق کے اس شجرہ خبیثہ کو، دہشت گردی اور جو اس نے مجاہدین بنائے تھے اور جو بعد میں وہ ثمرات نکلے، اس کو اکھاڑنے میں صرف کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے۔ دعا تو ہے کہ خدا ختم کرے ان کو، لیکن جس طرح سے ہو رہا ہے اس سے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ میں اشارہ کروں گا۔ ترکی نے یہی کام شروع کیا، سوریا کے اندر اپنا اسٹریٹجک ڈیپتھ بڑھانے کے لیے، سوریا کو ترکی کا ذیلی صوبہ بنانے کے لیے اس پاگل کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس نے عربوں کے ساتھ، نادانوں کے ساتھ، قطر اور آل سعود کے ساتھ مل کر یہ حکمت عملی، شیطانی عملی اور لشکر تکفیری اور سوریا کا اقدام کیا، اور وہی ہونا تھا جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ یہ رخ آخر میں ترکی کی طرف مڑے گا، اور مڑ گیا ہے۔ ابھی ترکی مکمل طور پر اپنی لگائی گئی آگ کی زد میں آ گیا ہے، وہ اس آگ کا رخ ہوا نے رخ موڑ دیا ہے حالات نے ترکی کی طرف، جس میں آپ نے دیکھا استنبول ایئرپورٹ کا دھماکہ، اور اس سے پہلے کے بعض اقدامات، اور جو کچھ ترکی کے اندر ماحول بن رہا ہے آنے والے دنوں میں ترکی کا حال وہی ہوگا جو پاکستان کا ہے۔ چونکہ ابھی جلدی اردوغان کے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ بھی جائے گا ضیاء الحق کی طرح کہ جب خود شیاطین ہی اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں گے، لیکن اس وقت تک کافی تباہی پھیلا چکا ہوگا۔ اور ابھی ترکی نے اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تعلقات 7 سال بعد بحال کیے ہیں، سفارتی تعلقات۔ ایک طرف سے عالم اسلام کی قیادت کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر کے باہر کیف یہ جو فتنہ تکفیری ہے، میں اشارہ کروں گا کہ یہ کس کے لیے تھا، اس میں ترکی ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب بھی ترکی کی طرح اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلنا شروع ہو گیا ہے۔ آل سعود، یہ آل سعود کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ فتنہ آل سعود کے اندر سے شروع ہوا ہے کہ تاریخ میں، تاریخ اسلام میں اتنی خیانت و جنایت مسلمانوں کے اوپر کسی اور خاندان نے نہیں کی، حتیٰ بنو امیہ، بنو عباس نے جتنی آل سعود نے کی ہے۔ جس طرح انہوں نے آگ لگائی ہے اور جو دشمنی کو انہوں نے وسعت دی ہے، گھر گھر پہنچایا ہے، آل سعود اگر حرکتیں کرتے تھے یا مدینے میں کرتے تھے یا کوفہ کی حد تک تھے یا دمشق کی حد تک،
ظلم و جنایت کرتے تھے. زمین کے اندر ہر گھر کے اندر یہ حالت بنو امیہ پیدا نہیں کر سکے. اگر ان کے پاس آل سعود جیسے وسائل ہوتے تو شاید وہ بھی کرتے, لیکن انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. اور اب اس آگ کا رخ خود ان کی طرف مڑا ہے کہ آگ کا قانون یہ ہے کہ لگانے والے کو ضرور جلاتی ہے وہ آگ. اس وقت تک آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک لگانے والے کو جلا نہ ڈالے. یہ جو انہوں نے حادثہ کیا ہے ابھی مسجد النبی میں, حقائق اللہ کو معلوم ہے کس کیا پیچھے پردے کے پیچھے, لیکن جو حالات بتاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے مقدس ترین مسلمانوں کی سرزمین کے اوپر تعرض کیا ہے. پہلے جن مقدسات کے اوپر حملہ ور ہوتے تھے انہیں شیعہ کے مقدسات کہتے تھے, لیکن مسجد النبی عالم اسلام کے لیے اسلام کے مقدس مقامات میں سے ہے, اور خصوصاً روضہ رسول اللہ اور اس کے ساتھ بقی ہے. یہ تعرض در حقیقت مسجد کے نہیں ہوا, یہ حملہ یہ روضہ رسول کے اوپر حملہ ہوا ہے, وہ بقی کے اوپر حملہ ہوا, چونکہ روضہ رسول اور بقی کے درمیان میں یہ حملہ ہوا ہے. اور یہ پہلا حملہ اور آخری نہیں ہے, بلکہ اب ایک در کھلا ہے. اس سے آسانی سے نتیجہ لیا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے کہ اتنی مقدس جگہ کی بے حرمتی کون کر سکتا ہے. وہی کر سکتے ہیں کہ جو شروع سے یہ نظریہ رکھتے ہیں ان مقدس روزوں اور ان مقدس حرم کے تقدس کے قائل ہی نہیں ہیں, انہیں کفر و شرک کہتے ہیں, وہی یہ اقدام کر سکتے ہیں. اور وہ خود آل سعود کے اپنے پالے ہوئے ہیں, اندر سے ان کے یہ نکلے ہیں لوگ جنہوں نے یہ اقدام و جنایت کی ہے, اور کریں گے, مزید بھی کریں گے. مزارات بقی کی بے حرمتی کریں گے, روضہ رسول اللہ کی کریں گے. اب آگے اس سلسلے کو یہ شیاطین بڑھائیں گے, اور شاید جس طرح ابرہہ کعبہ کو تعرض کیا اور کعبہ پہ چڑھائی کرنے کا اس نے ارادہ کیا تو اللہ نے اسے نابود کر دیا. آل سعود کے یہ اقدامات یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ عنقریب ان کی نابودی ہے. اب وقت نہیں, میں آپ کی خدمت میں کسی اور فرصت میں عرض کروں گا. آل سعود اندر سے جتنے کھوکھلے ہو رہے ہیں اور جو سیاسی, اقتصادی اور عالمی مسائل سے دوچار ہو چکے ہیں, غیر معمولی حد تک اس وقت مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ نشئی ہیں, مست ہیں, مستی میں پتہ نہیں چلتا کسی کو کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں کہاں کھڑا ہوں. اور دوسری طرف سے وہ شیطانی طاقتیں جنہوں نے ان کو اس میدان میں اتارا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت آل سعود کہاں جا پہنچے ہیں. یہ خود اسی موت کی طرف, ہلاکت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ خداوند تعالیٰ نے اس منحوس خاندان کو نیست و نابود کرنا ہے اور ان کے شر سے تمام امت کو نجات عطا کرنی ہے. ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ, جو جیسا میں نے کہا کہ آل سعود کی پالیسی ہے خریدو. پہلے قاتل خریدتے تھے, جیسے پاکستان میں قاتل خریدے تشیع کے لیے, شیعہ کشی کے لیے پاکستان میں قاتل بنائے, ان کی تربیت کی, ان کی مدد کی, ان کو سہولتیں دیں, لشکر بنائے. پھر اس کے بعد ان قاتلوں کی سرپرستی کے لیے انہوں نے بہت سارے افراد خریدے اور بڑے لشکر بنائے. اس پالیسی میں ناکام ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد فوجیں خریدنا شروع کیں اور حکومتیں خریدنا شروع کیں, اور اس سلسلے میں آخری اقدام ان کا یہ 34 ممالک کی خریداری تھی جس کی پیمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ممالک بھی کاروباری ممالک ہیں, یہ بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں ہیں. انہیں عربوں کو بیوقوف بنانا آتا ہے, مست شہزادوں سے فائدہ اٹھانا آتا ہے, اور پاکستانی اس میں سب سے ماہر ہیں. مست شہزادوں سے استفادہ کرنا آپ دیکھ لیں, نہیں ہے معلوم تو یہ چولستان میں دیکھ لیں جا کر, اور یہ رحیم یار خان اور اس میں جو شکارگاہیں بنائی ہوئی ہیں دیکھیں کہ پاکستانی مست شہزادوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں, انہیں کس طرح جال میں اتارتے ہیں اور کس طرح پھانستے ہیں. انہیں ہر حربے سے, ان کی شہوت کے ذریعے سے بھی انہیں پھانستے ہیں, ان کی مستی سے بھی ان کو پھانستے ہیں, اور ہر طریقے سے یہ اچھے شکاری ہیں. لیکن اب انہوں نے یہ اقدام کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو خریدا ہے. اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری خود اس نے
پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ یمن میں آل سعود نے جو کچھ کیا ہے یہ جنگی جنایت ہے، جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام کے مرتکب ہوئے ہیں، حقوق بشر کے جرائم مجرم بنے ہیں۔ یہ انہوں نے اقوام متحدہ کے حقوق بشر کے شعبے نے یہ رپورٹ تیار کی، اور آل سعود نے ان کو دھمکی دی کہ ہم آپ کا فنڈ بند کر دیں گے اگر ہمارا نام اس فہرست میں رہا۔ انہوں نے نکال دیا وقتی طور پر، اور UN کے جنرل سیکرٹری نے ساری دنیا کے سامنے آ کر کہا کہ آل سعود نے ہمیں دھمکی دی تھی، تھریٹ کیا تھا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے آپ کو، اس وجہ سے ہم نے ان کا نام نکال دیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کو خریدنے کے لیے کوشش، ابھی ان کا شہزادہ گیا ہے امریکہ میں، الیکشن ہو رہے ہیں اور کینڈیڈیٹ خریدنے گئے ہیں، ٹرمپ کو خریدیں یا ہیلری کلنٹن کو خریدیں، اور اس وقت تک ان کا جو ڈیل ہو رہی ہے وہ ہیلری کلنٹن کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے کہ اس کو خریدنے کے لیے انہوں نے جتنی کمپین ہیلری کی ہے وہ سعودی عرب برداشت کر رہے ہیں، آل سعود برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی خریداری کا ایک نیا نمونہ ہے۔ اس وجہ سے ملک ان کا دیوالیہ ہے، اور اندرونی حالات ان کے اس طرح سے ہیں کہ تنخواہیں نہیں دیتے، دوسرے ملکوں سے لیبر منگواتے ہیں، 6 مہینے کام کروانے کے بعد تنخواہ دیے بغیر۔ ابھی بھی پاکستان کی بڑی تعداد دمام میں، روز اخباروں میں آتا ہے، دمام میں پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں، راحیل شریف ان کی مدد کریں۔ توجہ کریں، ابھی پاکستان کے اندر جو حرکت شروع، روز اخباروں میں آتا ہے، دمام میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی چیف فوج کے ہمارے مدد کو جائیں، ان کی طیارہ لے کے جائیں، ان کو لے کر آئیں۔ آخر کیوں پھنسے، کیا ہوا دمام میں ان کو؟ دمام میں ایک کمپنی نے ان کو کام لیا، ان سے تنخواہ نہیں دی، اور جب انہوں نے تنخواہ مانگی انہوں نے فارغ کر دیا کہ جاؤ۔ نہ ٹکٹ دیا، نہ انہیں پیسے دیے، کچھ بھی نہیں دیا، اور نہ وہاں کھانے کے پیسے ہیں ابھی ان کے پاس۔ اور یہی حال پورے سعودی عرب کے اندر اس وقت، ہر شہر کے اندر یہی حال ہے۔ یہ خریداری میں لگے ہوئے ہیں، اور اس مستی کے اندر پتہ نہیں کہ ملک کے اندر کیا صورتحال ان کی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک اہم واقعہ جو یورپ کے اندر رونما ہوا ہے وہ یہ کہ نئے سرے سے یورپ میں قرون وسطیٰ والا ماحول زندہ ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی قباحت یورپ کے اندر جو قانونی حیثیت اختیار کر چکی ہے وہ ہم جنس پرستی، ہم جنس بازی ہے، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی۔ اس وقت یورپ میں تقریباً 3 وزیر اعظم ہیں، مجموعی طور پر پوری دنیا میں 7 ہیں سربراہان ممالک جو ہم جنس باز ہیں۔ مثلا وزیر اعظم نے مرد سے شادی کی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم عورت ہے، عورت نے عورت سے شادی کی ہوئی ہے۔ یہ وہاں کے سربراہوں کا حال ہے، اور عوام کے لیے بھی قانونی حیثیت انہوں نے اس کو دے دی ہے۔ یہ ایک ان کی تباہی، قوم لوط کی طرح تباہی کا آغاز ہے۔ اور ایک دوسرا آغاز قوم پرستی، یورپ کے اندر بہت ہی وحشیانہ قوم پرستی ہے، ایسی قوم پرستی کہ اگر اس کو ہوا دی جائے، چھیڑا جائے، تو ساری دنیا سے زیادہ یہ وحشی ہیں، جو سابقہ 1.5-2 صدی پہلے تک یورپ جس حالت میں تھا اب لگتا ہے کہ دوبارہ اسی طرف پھر لوٹ رہے ہیں۔ اور وہ یورپی یونین کا ٹوٹنا، جنگ عظیم تک تو یہ وحشی گری تھی ان کے اندر۔ جنگ عظیم یورپ کی جنگ تھی، وہ دنیا کی جنگ نہیں تھی، آپس میں لڑی انہوں نے۔ یورپی نے یورپی کو مارا، مغربی نے مغربی کو مارا، عیسائی نے عیسائی کو مارا، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں، انہوں نے اتنا قتل عام ایک دوسرے کا کیا۔ اب دوبارہ اسی طرف لوٹ رہے ہیں۔ برطانیہ یورپی یونین سے نکل گیا ہے، اور کیوں نکلا ہے؟ قوم پرستی کی وجہ سے۔ اور جتنی قوم پرستی انگریزوں کے اندر ہے اس سے زیادہ نفرت دوسرے یورپین کو انگریزوں سے ہے، اور اب ان کے اندر ایک قوم پرستی کی نئی لہر اٹھ رہی ہے۔ قوم پرست لیڈر نازیزم دوبارہ پیدا ہو رہا ہے، اور مختلف اقوام ان کے اندر درپردہ، جو یہ عام ملایام میں میڈیا میں اس کو بتاتے نہیں ہیں، اس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے ایک قوم پرستی کی لہر ہے جو وہاں زندہ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اس سے ساری دنیا متاثر ہوگی، خصوصاً برطانیہ کے غلام، کہ جن میں پاکستان بہت ہی وفادار ہے، ان کا ملت پاکستان بھی، قوم بھی، اور یہ اس قوم پرستی کی اس جنگ میں متاثرین میں پاکستان بھی ہوگا۔ کہ خداوند تعالیٰ اس ملک کو سب آفتوں سے بچائے انشاءاللہ۔ پاکستان میں جو احمقانہ
اسٹریٹجی شروع کی تھی ضیاء الحق نے، وہ جاری ہے، ابھی تک ختم نہیں کی۔ اس احمقانہ عمل کے مطابق آج پاکستان تنہائی کا شکار ہے، اور آئے روز اب پاکستان میں آپ سیاستدانوں کے اور جو مقتدر لوگ ہیں پاکستان کے اندر، ان کے بیانات پڑھیں۔ 35 سال، مثلا کل پرسوں کے اخبار میں ہیڈ لائن یہ لگی ہوئی تھی کہ 35 سال ہم نے دنیا کی جنگ لڑی ہے اور دنیا نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ افسوسناک نہیں ہے یہ جملہ کہ 35 سال آپ نے کیوں دنیا کی جنگ لڑی ہے؟ 35 سال کیوں ان کے لیے خدمت کرتے رہے ہو؟ کیوں ان کا فتنہ اپنے سر لیا ہے؟ کیوں ان کے مفادات؟ کیوں امریکہ کی جنگ کو جہاد بنا کر افغانستان میں اپنا ملک جلایا، اپنی قوم تباہ کی اور اپنے وسائل ضائع کیے ہیں؟ کیوں اس حد تک آپ نے یہ ظلم اپنی قوم؟ کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں بتانے والا، آپ جواب دہ نہیں ہے کسی کو۔ اللہ تو پوچھے گا آپ سے اگر دنیا میں زمین پر کوئی آپ سے نہیں پوچھنے والا ہے۔ حق بنتا ہے کہ ایک ملت، ایک نسل پوری یا کئی نسلیں اس فتنے میں ڈال دیں آپ نے، اور دنیا کی جنگ لڑتے رہے آپ۔ ہم نے 35 سال اتنا ان کے کہنے پہ سب کچھ کیا، وہ ہم آج ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ خوب یہ سارے افسوسناک باتیں ہیں جو آج خود ادا کر رہے ہیں، اور ابھی بھی اپنا رخ موڑ نہیں رہے اس حکمت عملی سے، اس احمقانہ اسٹریٹجی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے پڑوسی آپس میں مل گئے ہیں۔ پاکستان چار طرف جو ممالک ہیں پاکستان کے، ان میں صرف ایک ملک چین ہے جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، اور چائنا کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بعض ممالک کی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ اچھے تعلقات پاکستان کی نابودی کا باعث بن رہے ہیں۔ اچھے تعلقات جن کے نہیں ہیں، یعنی بگاڑے ہیں خود، ظاہر پالیسیاں ہی ایسی ہیں یہاں ملک کے اندر۔ آل سعود کے کہنے پہ ایران سے گیس نہیں لیتے، آل سعود کے کہنے پہ فلاں کے ساتھ تجارتی معاہدہ نہیں کرتے۔ آل سعود جہاں ڈکٹیشن دیتے ہوں، احمق ترین خاندان، منحوس و خبیث لوگ، یہ جس ملک کو ڈکٹیشن دیتے ہیں اس ملک کی کیا حالت ہوگی آپ خود ہی سمجھ لیں۔ جو خود ڈکٹیشن لیتے ہیں دنیا سے، شیطانوں سے لیتے ہیں، وہ ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں آ کر۔ کتنی ندامت کی بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے کہ ہم کس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں؟ ان مست شرابیوں سے، نشیوں سے، شہوترانوں سے ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں، جنہیں دوسرے آ کر پڑھاتے ہیں، ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ معاہدہ افغانستان، انڈیا اور ایران کا آپس میں ہوا۔ یہ تینوں پاکستان کے پڑوسی ہیں، اور پاکستان کا رنگ بارڈر جتنا ہے وہ آپس میں متحد ہو گیا ہے۔ بیچ میں یہ نہ تینوں ملکوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے۔ جنگوں، بارڈروں پہ جنگیں شروع ہو گئی، ادھر ٹینشن ہو گئی، ادھر فلاں ہو گیا۔ خوب یہ ایک ناکامی ہے، ملکی ناکامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر ایسی سیاست اپنائی گئی ہے جس نے یہاں ملک کو پہنچا دیا ہے۔ اندر بھی صورتحال ایسی ہے کہ ملک کے اندر بھی جو افراتفری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نان ایشوز کو اٹھا کر قومی مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ پاناما لیکس ایک ایسا توہین آمیز ایشو بنا ہوا ہے قوم کے لیے، ساری قوم کو الجھایا ہوا ہے، ساری قوم کو اس میں آیا اس وقت پاکستان کا اہم مسئلہ یہ پاناما لیکس ہے، یا پاکستان کا اہم مسئلہ پاکستان کے لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے اشارہ کیا کہ چائنا کی دوستی ہر دشمنی سے زیادہ ضرر نقصان ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کو اپنی منڈی بنا لیا ہے، مارکیٹ ہے، اور چائنا کا مال پاکستان میں اسی وقت بکے گا جب پاکستان کے اندر تولید نہ ہو، پروڈکشن نہ ہو، صنعت نہ ہو، پاکستان کوئی چیز اپنی نہ بنائے۔ چونکہ اگر اپنی بنائے گا تو چائنا کا مال یہاں نہیں بک سکتا، پاکستان کا اپنا تولید ہوگی، اپنی تولید ہوگی۔ اور اس صورت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرے؟ پاکستان پیر تو نہیں ہے، امام زادہ تو نہیں ہے کہ چائنا آ کر اس کو ہر قیمت پر، چائنا ایک بنیا ملک ہے، کاروباری ملک ہے، وہ اپنے کاروباری فائدے کو دیکھتا ہے۔ اس کو جہاں بھی کاروبار ملے، بھارت کے ساتھ کاروبار نظر آئے وہ وہاں چلا جائے گا، ایران کے ساتھ نظر آئے ادھر چلا جائے گا، کسی ملک کے ساتھ بھی اس کو کاروبار میں نفع نظر آیا وہ وہاں چلا جائے گا۔ سب سے بڑا اس دوستی کا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کی صنعت مکمل طور پر ٹھپ ہو گئی ہے، اور چائنا پر اس کا دار و مدار ہے، ہر چیز اس کی چائنا پر ہے۔
آپ توجہ فرمائیں کہ چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے، ایک پیمانہ سارے آپ پاکستانی جا کے سرچ کریں، تحقیق کریں، پاکستان چائنا کو کیا بیچتا ہے، کیا دیتے ہیں ہم ان کو؟ ہم کیا دیتے ہیں؟ چونکہ سرمایہ تو اس صورت میں ملک کے اندر آتا ہے جب ہم ملکی پیداوار باہر بیچتے ہوں۔ پاکستان اپنی پیداوار میں سے کیا بیچتا ہے چائنا؟ کچھ بھی نہیں بیچتا، چونکہ پیداوار کے قابل چھوڑا ہی نہیں چائنا نے اسے۔ اس کی پالیسیاں ایسی ہیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، لوہا، سریا، گارڈر، لوہے کے جتنے پروڈکٹ ہیں، پاکستان کی اپنی ایک پیداوار ہے، چائنا نے اس سے اچھا لوہا بنا کر اور اسے سستا، اچھا اور سستا بنا کر پاکستان میں ڈھیر لگا دیے ہیں۔ اب یوں تو نہیں کہ چائنا کی پولیس آ کے پاکستانی انڈسٹری کو تالا لگائے گی۔ جب آپ پاکستان کی منڈی میں وہی چیز بنا کے اچھی اور سستی لا کے رکھ دیتے ہیں جو پاکستان میں مہنگی اور کمزور بنتی ہے، یعنی کوالٹی کے لحاظ سے اس سے کم ہے، قیمت کے لحاظ سے اس سے زیادہ ہے، اب پاکستانی جب خریدے گا وہ تو نہیں کہتا ملک کی پیداوار ہے، میں ملک کی ترقی کے لیے پاکستان کا ہی لوہا استعمال کروں گا، اگرچہ مہنگا ہو اور ناقص ہی کیوں نہ ہو۔ حب الوطنی کے نعرے تو لگاتے ہیں۔ کسی محب وطن کے گھر میں پاکستان کی بنی ہوئی کوئی چیز اگر آپ مل جائے آپ کو تو آپ گواہی دیں، جا کر بتائیں۔ آپ کے محب وطن جتنے بھی ہیں ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں، گاڑی اس کی پاکستانی ہے، کپڑا اس کا پاکستانی ہے، بچے اس کے پاکستان میں پڑھتے ہیں۔ کسی محب وطن، یہ جو محب وطن کے بہت نعرے لگاتے ہیں، اب ان کے گھروں میں دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ محب وطن، حب وطن یہ ہوتی ہے کہ وطن کی پیداوار بڑھاؤ، وطن کی پیداوار خریدو، وطن کی پروڈکشن خریدو، وطن کو ترقی دینے کے لیے ملکی صنعت کو ترقی دو، اور باہر کی پابندی لگاؤ کہ جو چیز پاکستان میں بنتی ہے وہ باہر سے نہیں آ سکے گی، پھر ملک ترقی کرتے ہیں۔ اور اگر چائنا کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو آپ یہ دیکھو کہ آپ ان کو کیا بیچتے ہو، کیا دیتے ہیں ہم ان کو۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ دیتے ہی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے، جو ملک کو بالکل مفلوج کر دے گی۔ ایک منڈی کی حد تک ہوگی، منڈی میں باہر سے مال آتا ہے، بکتا ہے، چلا جاتا ہے۔ منڈی خود تولید نہیں ہوتی، منڈی وہ ہوتی ہے جہاں دوسرے اپنی پیداوار آ کر بیچتے ہیں۔ پاکستان منڈی بنا دیا، وہ باقی ممالک کے ساتھ تنہائی۔ ملک کے اندر جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ تشویش، افراتفری، غیر مطمئن صورتحال، عدم تحفظ روز بروز بڑھ رہا ہے ہر طبقے کے اندر، اور خصوصاً تشیع کے اندر عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے لیکن سب ڈرے ہوئے بھی ہیں، جنگ کے باوجود سہمے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ جڑیں باقی ہیں، اس کی روٹس باقی ہیں، سہولت کار موجود ہیں، سرپرست ان کے موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، وہ سارا سرمایہ ان کا محفوظ ہے۔ اس وجہ سے ساتھ سہمے ہوئے بھی ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ اور غیر سنجیدہ پن پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، میڈیا غیر سنجیدگی پھیلا رہا ہے، مکمل طور پر غیر سنجیدہ، اور اس کے نتیجے میں سیاست غیر سنجیدہ، اور ان دونوں کا رنگ مذہب پر بھی پڑا ہے، اور مذہبی دنیا بھی غیر سنجیدگی میں ان سے پیچھے نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے۔ عزیزان، تشیع، یہ سب کچھ جو عالمی فتنے ہیں یا پاکستان کے اندر، ان سے متاثر ملک بھی ہے، مملکت بھی ہے، ملت بھی ہے، پورا عالم اسلام ان سے متاثر ہے، لیکن یہ ہے سب کچھ صرف ایک طبقے کے لیے اور شیعہ کے لیے۔ یہ محاصرہ شیعہ کے خلاف ہوا ہے، یہ جنگ شیعہ کے خلاف ہے، یہ تمام لشکر شیعہ کے خلاف ہیں، 34 لشکر تشیع کے خلاف بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو بھی اقدام کیا جاتا ہے، جو کرواتے ہیں، وہ سب پہلا ہدف اور ٹارگٹ اس کا شیعہ ہوتے ہیں۔ اب تشیع کے پاس کیا پالیسی ہے کہ ہم تحفظ کا بھیک مانگیں، اپنی حالت قابل رحم بنائیں۔ جس طرح کسی بیوہ پر ظلم ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ چوک میں آ کے پیٹنا شروع کر دیتی ہے، ہائے وائے بدوائیں دینا شروع کر دیتی ہے۔
گھر نہیں جاتی اٹھ کے کہ میں نہیں جاؤں گی میرا جب تک بیٹا نہیں آئے گا، جب تک میرا پلاٹ نہیں ملے گا. خوب سارے عورت ہے، ناتوان ہے، عاجز ہے، کچھ نہیں کر سکتی. آیا شیعہ ملت عاجز بیوہ عورت کی طرح ہے؟ اس حالت میں آ کر بیٹھ کر لوگوں کو بتائے میں مظلوم ہوں؟ یا ایک کروڑوں کی تعداد میں جمعیت ہے جس کے پاس سارے وسائل ہیں، جس کے پاس سارے امکانات ہیں، جس کے پاس تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جس کے پاس سب کچھ ہے، یہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جو اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے اسے نہیں استفادہ کرتے. عزیزان، تشیع کے پاس سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ تنہا سلسلہ ہے زمین کے اوپر جو الہی نظام کا وارث ہے، اور الہی نظام اس کے پاس موجود ہے، امامت و ولایت، اور جس کی امید میں موجود ہے کہ جس میں اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اپنے عباد صالحین کو زمین کا وارث بنائے گا، ائمہ بنائے گا اور انہیں امامت عطا کرے گا. خب یہ سب میراث تشیع کے پاس ہے. وہ میراث ہوتے ہوئے اور آج تشیع کی یہ حالت ہو، یہ درست نہیں ہے. عالمی سطح پر تشیع الحمدللہ ایک طاقت ہے جس کو سرکوب کرنے کے لیے یہ لشکر بنائے گئے اور یہ فوجیں اور یہ ممالک اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اس کے باوجود تشیع کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور علم اسلام ان کے ہاتھ میں ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو پاکستان میں بھی کم نہیں ہیں، لیکن اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنا نظام اس کے تحت نہیں آنا چاہتے، بلکہ چھتریوں کے نیچے اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتے ہیں، اپنی حالت قابل رحم بنا کر. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک واقعہ کہ آپ دیکھیں صفورہ گوٹ میں ایک شیعہ سلسلے کی شاخ ہیں، اسماعیلی شیعہ آغا خانی، جن کے کچھ لوگ مارے گئے. صفورہ معروف ہے، صفورہ گوٹ کا واقعہ کراچی میں جو پچھلے سال ہوا، اور اس کے سارے قاتل پکڑے گئے، پوری سازش پکڑی گئی اور ان پہ کیس بھی چلے، ان کو سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں یا ہو جائیں گی ان کی. خوب یہ سارا کیس ہو گیا. آپ نے دیکھا انہوں نے کس طرح سے یہ کام کیا. اسی ملک کے اندر رہتے ہیں. تشیع کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کوئی اس کو دہشت گردی شمار نہیں کرتا، کوئی بھی شمار نہیں کرتا پورے پاکستان میں. لیکن صفورہ گوٹ میں ہوا، سارے اخباروں نے، میڈیا نے بڑھ چڑھ کر اس میں، اور تمام پاکستانی مقتدر لوگوں نے، صحافیوں نے، سب نے اس میں بھرپور شرکت کی اور اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا. اور آخرکار ان کے قاتل پکڑے گئے، دہشت گرد پکڑے گئے، ان کے سزائیں تک پہنچا دیا ان کو. کتنے ہوں گے وہ لوگ یہاں پاکستان کے اندر؟ کیا انہوں نے بیوہ والی حالت بنا کر اپنا حق حاصل کیا ہے؟ ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں، ہمارے قاتل کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ چونکہ جب تشیع کو قتل کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک توہین، تحقیر اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی قتل عام ہوتا ہے، تو تحقیر بھی ہے نا، یہ ایک ملت کی تحقیر ہو رہی ہے، اس کی حقارت بتا رہے ہیں اس کو کہ ہم آپ کے ساتھ جو سلوک چاہیں کریں گے آپ کے ساتھ اس ملک کے اندر. اور پھر اس کے بعد اس نقصان کی تلافی کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ حقارت آمیز تر ہوتا ہے، اس سے زیادہ توہین آمیز تر ہوتا ہے. اس وجہ سے تشیع کا محاصرہ، یہ سارے فتنے تشیع کے خلاف ہیں، یہ ساری سازشیں تشیع کے خلاف ہیں. باور کر لیں آپ، یہ نہ کہیں کہ کوئی ایسی نفسیاتی ذہنیت ہماری بن گئی ہے. نہ عزیزان، ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کس لیے یہ لشکر خرید رہے ہیں، کس لیے یہ بنا رہے ہیں، کس لیے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ تشیع کی طاقت کو سرکوب کریں. خوب جب ایک قوم محاصرے میں ہو، علامہ اقبال نے ایک خوبصورت نظم لکھی ہے، اتفاقاً لاہور کی نظم ہے وہ، کہ لاہور میں داتا صاحب کے پاس علی اجویری، سید علی اجویری داتا صاحب کے نام سے جو معروف ہیں، بزرگ مدفون ہیں لاہور میں. ان کی زندگی میں ایک شخص نیشاپور سے آیا، ایران سے آیا، بتانے کے لیے کہ وہاں ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں. تو علی اجویری داتا صاحب آپ بتائیے کہ دشمنوں کا مقابلہ میں کیسے کروں؟ تو انہوں نے، علامہ اقبال نے یہ تصویر کشی کی ہے کہ داتا صاحب نے ان کو بتایا، اس نیشاپوری کو، کہ دشمنوں کے اندر رہنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، کہ دشمن کو غنیمت جان،
دشمن بھی ایک تیرے لیے ایک نعمت ہے، اگر تو سمجھے، اگر تو متوجہ ہو تو یہ بھی نعمت ہے ایک تیرے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہوشیار نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو بیدار نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو خبردار نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تیری غیرت ہی مر جاتی، یہ نہ ہوتا تیری اسلام کی حس ہی مر جاتی. لہٰذا تو اس کو بھی غنیمت جان، اور تو دشمن کے مقابلے میں وہ نہ پھول نہ بن، دشمن کے مقابلے میں سنگ پتھر بن، تاکہ دشمن جب اس پتھر سے ٹکرائے تو دشمن پاش پاش ہو جائے. تو وہ سخت جان بن تاکہ جب تجھ سے ٹکرائے تو پاش پاش ہو جائے. یہ نظم ہے علامہ اقبال کی دشمنوں میں رہنے کے آداب بیان کیے. ہم نے پہلے اس نظم کی تشریح بیان کی ہے. وہی فارمولہ ہے آج جو علامہ اقبال نے اس نظم میں بیان کیا ہے. تشیع عالمی سطح پر دشمنوں میں اسیر ہے، محاصرے میں ہے. اس محاصرے کو تشیع نے توڑنا ہے، اور اس کے توڑنے کا تنہا راستہ یہ ہے کہ تشیع اپنے تحفظ کے لیے اپنی پہچان بنائے، اپنی شناخت بنائے، اور اپنے نظام کی طرف جو اس نے دنیا کو جس کا وعدہ اللہ نے دیا ہے اس سائے کے اندر آ کر اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. ورنہ واقعاً یہ افسوسناک ہے کہ ایسے اوباش قسم کے لوگ یہ مثلا ہم اپنی حالت ایسے بنائیں کہ ان کو ہم پہ رحم آئے، یہ ہمارا حال پوچھنے آئیں، یہ ہمدردی ہمارے ساتھ کریں. مداری، ہم کیوں اپنی ایسی حالت بنائیں کہ مداریوں کو بھی ہم پہ رحم آنا شروع ہو جائے. جو دھوکے دینے والے دھوکہ باز ہیں، ساری ملت کو ملأ عام میں دھوکے دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ آ کے ہمدردی کریں، اظہار کریں. کیوں ایسی حالت ہم بنائیں؟ اگر وہ صفورہ گوڑ کے واقعہ میں ان کو ان کا حق مل سکتا ہے تو تشیع کو بھی اپنا حق مل سکتا ہے. اس صورت میں مل سکتا ہے کہ جب یہ خود اپنی آبرو بنائیں، اپنی عزت بنائیں، اپنی پہچان بنائیں، اپنی شناخت بنائیں، اور اس شناخت کے ذریعے سے اپنا بھی تحفظ کریں، اپنے ملک کا بھی کریں، اپنے وطن کا بھی کریں، اپنی ملت کا بھی کریں، کہ یہ پاکستان کے اندر سب کا فریضہ ہے. باہر کے پاکستان کو اور پاکستان کے اندر تشیع کو اس سے زیادہ مشکلات درپیش ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا. لیکن مایوس نہ ہو، اللہ کے وعدے اپنی جگہ قائم برپا ہیں، وہ سچے وعدے ہیں، اور صرف ان وعدوں کی تکمیل کی شرط ہماری کارکردگی ہے. اگر ہم اپنے حصے کا عمل کریں تو اللہ کا وعدہ انشاءاللہ ہمارے اس عمل کے بعد مکمل ہوگا، پورا ہوگا، سچا وعدہ ہوگا. اللہ سے بڑھ کر کوئی اور سچا وعدہ کرنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ بارگاہ خدا میں دعا گو ہیں. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق قرآن، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، پروردگارہ بحق انبیاء، بحق شہداء، بحق صدیقین، بحق نبیین. خدا بندہ تمام مومنین کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تمام مومنین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. جو مرحومین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما. خدا بندہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. جو بے روزگار انہیں رزق حلال نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد کے ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما. تمام مسلمین کی حفاظت فرما. تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما. فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. فتنہ تکفیریت کو محو فرما. اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما.
حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، ان کو استقامت و پائیداری عطا فرما۔ پروردگارہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں ان کے بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، ہندوستان میں و دیگر تمام نکات پر، بالخصوص پاکستان میں پروردگارہ سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ مدارس کی حفاظت فرما، خدمت گزاران دین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔